ناول محبت روشنی ہے، رائٹر نادیہ احمد۔ فٹ پاتھ پر بازار مصر کا گما تھا، کپڑوں سے جھلکتے عریاں بدن، لہراتی بل کھاتی وہ ہوا کی بیٹیاں اپنی اداؤں سے گاہکوں کو ترغیب دے رہی تھیں۔ حسن کے بازار میں بولیاں لگ رہی تھیں۔ کیا حشر برپا تھا، یہاں رنگ و نسل کی تمیز نہیں تھی، بس ہوس ہر شے پہ حاوی تھا۔ سڑک کے دونوں طرف ٹیکسیوں کی لمبی قطاریں تھیں، سروس لین میں گاڑیاں رینگ رہی تھیں۔ گاڑیوں کے شیشوں سے سر ٹکائے کچھ لوگ حریص نظروں سے ان عورتوں کو دیکھ رہے تھے۔ بات بن جاتی تو وہ اسے اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ رات کے 10 بجے شہر کی ان سڑکوں پر رات جواں تھی۔ یہ اس شہر کا ریڈ لائٹ علاقہ نہیں بلکہ مشہور کاروباری مرکز تھا، جہاں دن کی روشنی میں لاکھوں کروڑوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ سڑک پر ٹریفک جام اور سب وے اسٹیشن پر لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، مگر رات کو اس شہر پر بنے چند مشہور کلبوں میں زندگی کی ایک اور جھلک دیکھنے کو ملتی تھی۔ یہاں پر زیادہ تر لڑکیاں تھیں جو دن میں چھوٹی موٹی نوکریاں کرتی تھیں اور رات میں یا ویکینڈ پر اچھے ٹائم پاس کی غرض سے اور کچھ اضافی پیسے کمانے کی لالچ میں یہاں موجود ہوتی تھیں۔ دبئی سنگل کمیونٹی کے لیے مشہور بھی ہے اور بدنام بھی۔ لڑکیاں اپنی معمولی سی تنخواہ سے اپنے خواب پورے کرنا تو دور کی بات، وہ اس ہائی لائف دبئی کو چھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، جو اس شہر کی سب سے بڑی کشش ہے۔ ایسے میں اگر کلب میں لڑکیوں کا داخلہ اور مفت ڈرنک کے آفر سے فائدہ اٹھایا جائے تو کیا برا ہے؟ اسے اس شہر میں رہتے 2 سال ہو چکے تھے اور اس ہوٹل کو وہ دن میں 2 بار دیکھتی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اس عالی شان عمارت کو اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بلڈنگ باہر سے بھی قابل ستائش تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا یہ اندر سے اتنا عالی شان ہوگا۔ بلا شبہ یہ آرکیٹیکچر کا نادر نمونہ تھا۔ وہ عمارت جتنی شاندار تھی باہر سے نظر آتی تھی، اس کا انٹیریئر اس سے زیادہ مبہوت کر دینے والا تھا۔ لابی میں اس وقت کافی لوگ تھے جو اسے سرسری نگاہ سے دیکھ کر آگے چلے گئے تھے۔ کلب میں داخل ہوتے وقت اس کا دل پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہ مجبور نہ ہوتی تو کبھی اس جگہ قدم نہ دھرتی۔ قیمتی ٹائل فلور پر دھیمے قدموں سے چلتی وہ اس ہوٹل سے ملیکا کلب میں داخل ہو گئی تھی۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ سے زیادہ آزاد تھا۔ اس کی نظریں لوگوں کے ہجوم میں سحرش کا تعاقب کر رہی تھیں اور پھر وہ اسے ڈانس فلور پر نظر آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ گھٹنوں سے اونچا رائل بلو سلیو لیس لباس اور چہرے پر انتہائی ڈارک میک اپ کیے سحرش پھولے ہوئے سانس کے ساتھ اس کی طرف آئی تھی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اب اگر کلب آ ہی رہی تھی تو کچھ حالت بھی سنوار لیتی۔ اسے لے کر کلب سے باہر جاتے ہوئے سحرش نے تمسخر سے کہا۔ سیاہ ٹاپ اور بلیک جینز میں سر پر سکارف اوڑے وہ اس ماحول میں پوری طرح مس فٹ تھی۔ کیا خرابی ہے میرے حلیے میں سحرش؟ وہ اس کا مذاق اڑانے پر کچھ شرمندہ سی ہو کر بولی تھی۔ سحرش اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی چلتی جا رہی تھی۔ اس کا رخ ریسٹ رومز کی طرف تھا۔ اب چونکہ کچھ وقت تمہیں یہاں میرے ساتھ گزارنا ہے تو پلیز یہ سکارف اتار دو۔ اس کے سر سے سکارف کھینچ کر اتارتے ہوئے اس نے کلپ میں جکڑے اس کے لمبے سیاہ بالوں کو کھول دیا تھا۔ اپنے پرس سے ایک لپسٹک نکال کر اس نے زبردستی اس گہری سرخ لپسٹک سے اس کے ہونٹوں کو رنگ دیا تھا۔ میں نہیں کرتی میک اپ اور پلیز میرا سکارف واپس کرو، مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ اس کی حرکتوں پر اپسٹ ہوتی وہ اپنے بال باندھنے لگی تھی۔ دیکھو، اگر تمہیں میرے ساتھ یہاں کچھ دیر رہنا ہے تو اپنا حلیہ میرے مطابق کرنا ہوگا۔ اب تمہاری بدولت میں اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے 2 ٹوک لہجے پر وہ لب کاٹتے اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ جمی کب تک آئے گا؟ وہ واپس کلب کی طرف جاتے ہوئے اس سے پوچھ ہی رہی تھی۔ بس آتا ہوگا، ابھی اتنا وقت نہیں ہوا، سحرش نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اسے ایک بار سٹول پر بیٹھنے کا کہہ کر وہ دوبارہ ڈانس فلور پر چلی گئی تھی۔ بے دلی سے وہ کلب میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں رات کے اس پہر میلے کا سا سما تھا۔ تیز آواز میں کانوں کو چیرتا میوزک اور لوگوں کا ہجوم، اسے وہاں بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ یہاں لیڈیز کی نہ صرف انٹری فری تھی بلکہ اندر انہیں ڈرنک بھی مفت سرو کیا جاتا تھا اور مردوں کو کافی مہنگی ادائیگی کرنی پڑتی تھی۔ اس کی وجہ خالصتاً کاروباری تھی۔ لڑکیوں کے چکر میں زیادہ سے زیادہ مرد وہاں آتے تھے۔ وہ سہمی ہوئی الگ تھلگ سے بیٹھی تھی جب ویٹر اس کے پاس ڈرنک لے کر آئی، لیکن اس نے انکار کر دیا تو وہ کندھے اچکا کر حیرت سے وہاں چلی گئی۔ وہاں اکثر لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ تھیں، جو سنگل تھیں وہ اپنا پارٹنر تلاش کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ خاموشی سے اس انجان ماحول میں بیٹھی تھی۔ اسے یہ سب دیکھ کر وحشت ہو رہی تھی۔ وہ وہاں انفٹ تھی۔ اس شور و غوغا سے اس کے اعصاب پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ 12 بجے کے بعد میوزک کا موڈ بدل رہا تھا۔ اب نان سٹاپ میوزک شروع ہو چکا تھا۔ میوزک کا ٹیمپو بدلا تو لوگوں کا جوش و خروش بھی عروج پر تھا۔ میوزک کے شور سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ بہت دیر سے تک صبر سے وہ اس بے ہنگم اور بیہودہ شور کو برداشت کرتی رہی، لیکن جب اس کا ضبط ختم ہو گیا تو وہاں سے اٹھ کر ایک بار پھر سحرش کے پاس آئی تھی۔ میں اگر مزید کچھ دیر یہاں بیٹھی تو پاگل ہو جاؤں گی، اس نے چلاتے ہوئے سحرش سے کہا۔ میں چیک کرتی ہوں جمی اب تک کیوں نہیں آیا، تم ایسا کرو اوپر روم میں چل کر بیٹھو، تب تک میں جمی کا پتہ کرتی ہوں۔ کلب سے نکل کر سحرش اسے ہوٹل روم کی طرف لے آئی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس نے کارڈ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔
کمرے میں اندھیرا تھا. کارڈ کو اس نے دیوار پر لگے سوئچ میں پھنسایا تو کمرہ روشن ہو گیا. تم یہاں آرام سے بیٹھو, میں ابھی آتی ہوں. سہرش اسے اس کمرے میں بٹھا کر واپس جا رہی تھی. یہ کس کا کمرہ ہے سہرش؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ پائی تھی. میری فرینڈ کا کمرہ ہے, آج ہی بینکاک سے آئی ہے. چند دن گھومنے پھرنے, پھر پچھلی بار آئی تھی تو ہماری اچھی دوستی ہو گئی تھی. وہ خود اس وقت نیچے کلب میں ہے. تم بے فکر ہو کر یہاں بیٹھو, میں جمی کا پتہ کرتی ہوں. اسے مطمئن کرنے کے بعد سہرش اپنے فون پر کوئی نمبر ملاتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی. ڈرتے ڈرتے اس نے ایک اجڑتی نگاہ کمرے پر ڈالی. یہ کمرہ نہیں, ایک سویٹ تھا. جہازی سائز, بیش قیمت بیڈ اور میچنگ کاؤچ, قیمتی لیمپ سے چھلکتی دودھیا لائٹ. وہاں منی بار بھی تھا. اچانک لاک کھلنے کی آواز پر اس نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا. اسی لمحے کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. وہ بہت ہینڈسم اور خوش شکل تھا. اس کی عمر 30-31 سال کے قریب تھی. گندمی رنگت اور پرکشش ذہین آنکھیں اس کی شخصیت کو اور بھی متاثر کن بنا رہی تھی. اس کی شخصیت اتنی پرکشش تھی کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی عشق میں گرفتار ہو سکتا تھا, لیکن وہ اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی تھی. ہوٹل لابی سے پارکنگ ہال تک آتے شاید صدیاں بیت گئی تھیں. قدم بوجھل تھے یا وقت تھم گیا تھا, یہ راز وہ جان نہیں پایا تھا. آج کا پورا دن خوشگوار گزرا تھا, اس لیے وہ بہترین موڈ میں تھا. صبح 11 بجے وہ لاہور آیا تھا اور پھر اس نے اپنی زندگی کی بہترین شاپنگ کی تھی, اور آج ہی اس نے اپنے بزنس کی سب سے بڑی ڈیل سائن کی تھی. سردیوں کی پہلی بارش کے بعد اس کا موڈ اور بھی اچھا ہو گیا تھا. ویسے بھی کچھ عرصے سے موسموں کا تغیر اس کے دل پر اثر انداز ہونے لگا تھا. اپنی امریکی دوست کو ساتھ لے کر وہ اس مقامی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا تھا, اور اب وہ دونوں ڈنر کے بعد بہت ہی اچھے موڈ میں ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے کہ سامنے کے منظر نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, اس نے خود کلامی کی. جانسن اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا. اس نے چونک کر اپنے ساتھ کھڑے سفید فام کو دیکھا. مجھے لگتا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے وقار. اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس وقت اپسیٹ ہے. آئی تھنک سو, صبح ملوں گا. رچرڈ جانسن کا قیام اسی ہوٹل میں جو تھا, اس لیے اسے لابی سے رخصت کر کے وہ پارکنگ کی طرف جا رہا تھا جہاں اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر ایک بار پھر ابھر آیا تھا. ڈنر ٹائم کی وجہ سے ہوٹل میں معمول کا رش تھا. وہ اوپر والی منزل پر بنے ریسٹورانٹ سے نکلا تھا, اس لیے شاید وہ اسے پہلے نہیں دیکھ پایا تھا, یا پھر وہ ابھی کچھ دیر پہلے وہاں آئی تھی. اس کی تیاری ہمیشہ متاثر کن ہوتی تھی, لیکن وہ آج غیر معمولی حسین لگ رہی تھی. یوں تو اس پر ہر رنگ جستا تھا, لیکن اس سفید لباس میں وہ کسی دیو مالائی داستان کا حصہ لگ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں دمکتے جگنو دیکھ کر اسے اپنا دل ہاتھوں سے پھسلتا محسوس ہو رہا تھا. وہ جب بھی اس سے ملتا اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا, اور شاید آج بھی اس کے سامنے بیٹھا اعظم مسعود اس سے آنکھیں نہیں ہٹا پا رہا تھا. اس کا نازک ہاتھ تھامے وہ اسے ایک انگوٹھی پہنا رہا تھا, اور وہ جانتا تھا اس میں جڑے پتھر ہیرے ہیں. ایسے ہی ایک ہیروں جڑی انگوٹھی وقار نے بھی اس کے لیے خریدی تھی. بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سیاہ ڈنر سوٹ کی دائیں جیب میں گیا جس میں اس وقت وہ مخمل کی ٹبیا رکھی تھی. تمہیں ایک خوشی کی خبر سنانی تھی بیٹا. صابرہ بہت خوش نظر آ رہی تھی. جلدی بتائیں امی, مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا. آئمہ کا نام MBA کی میرٹ لسٹ میں آ گیا. سچ امی؟ وہ بے اختیار چینکی تو اس کے روم میٹ نے اسے غور سے دیکھا. اسے معذرت خواہانہ نظروں سے دیکھتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی. اگلے ہفتے داخلہ فیس جمع کروانی ہے. تم تو جانتی ہو نا روشنی, تمہاری بہن کو اس یونیورسٹی میں داخلے کی کتنی خواہش ہے. اپنا نام میرٹ لسٹ میں دیکھ کر تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے ہیں. ہاں امی, اس نے محنت بھی بہت کی ہے, اور پھر اسے پڑھائی کا شوق بھی ہے. آپ بس جلدی سے اس کا داخلہ اس یونیورسٹی میں کروا دیں. وہ آئمہ کی کامیابی پر بہت خوش تھی. اس کی ابو کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, لیکن ان کی طویل بیماری اور پھر وفات کے بعد گھر کا سارا بوجھ کم عمری میں ہی اس کے کندھوں پر آ گیا تھا. صابرہ خود محض 8ویں پاس تھی, اور زندگی میں برا وقت آنے پر وہ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی. وہ خود کو بہت بے بس محسوس کرتی تھی. ان کے خاوند ایک معمولی تنخواہ دار ملازم تھے. ان کی وفات کے وقت وہ روشنی FA کر رہی تھی. وہ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی, لیکن آگے پڑھنے کی خواہش رکھتی تھی. گھر کے حالات کی وجہ سے وہ BA میں داخلہ نہیں لے سکی تھی, کیونکہ اسے اپنی چھوٹی بہن اور بیوہ ماں کی ذمہ داری سنبھالنی تھی. اس کے والد ایک پرانے دوست کی وجہ سے اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ٹیلی فون آپریٹر کی ملازمت مل گئی تھی. اگر انوار انکل کا حوالہ نہ ہوتا تو اسے یہ نوکری کبھی نہ مل پاتی, کیونکہ اس معمولی سی جاب کے لیے بھی اسے زیادہ تعلیمی قابلیت رکھنے والے امیدواروں کی لمبی لائن تھی. 2 سال بعد اس کی تنخواہ 8 سے 10 ہزار ہو گئی تھی, جو اس کی زندگی میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لائی تھی, مگر وہ مطمئن تھی کیونکہ اس کے گھر والے عزت کی زندگی گزار رہے تھے, اور انہیں اپنے نام نہاد رشتہ داروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا تھا. روکھی سوکھی کاکر اور موٹا جھوٹا پہن کر بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی تھی. آئمہ انٹر کر چکی تھی جب روشنی کو کسی نے دبئی میں کانٹریکٹ پر ہونے والی بھرتیوں کا بتایا. اس کمپنی کو ایک بہت بڑے گروپ کے دبئی میں واقع سپر سٹورز کے لیے سیلز گرلز اور سیل بوائے چاہیے تھے, اور اسی طرز کے سٹور اس کمپنی نے پاکستان میں بھی بنائے تھے. روشنی کو اس ملازمت میں دلچسپی محسوس ہوئی تھی.
پچھلے 2 سال میں اس کی شخصیت میں بہت اعتماد آ چکا تھا۔ مہینے کے 10,000 روپے کوئی اتنی بڑی رقم نہیں تھی جس پر 3 لوگ اپنی تمام عمر کی پلاننگ کر لیتے، اور پھر وہ نہیں چاہتی تھی کہ آئمہ اس کی طرح اپنی پڑھائی مکمل نہ کر پاتی۔ اس نے اس ملازمت سے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر لی تھی۔ ماہانہ تنخواہ کے ساتھ رہائش اور ٹرانسپورٹ بھی شامل تھی، اور یہ ایک پرکشش پیکج تھا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے یہ ملازمت مل گئی۔ 2 سال کی کانٹریکٹ پر 2,000 درہم ماہانہ تنخواہ اس کی زندگی کے کتنے مسائل حل کر سکتی تھی۔ ویزا، میڈیکل اور ٹریننگ کے ساتھ اگر وہ چاہتی تو کہ 2 سال کا کانٹریکٹ رینیو ہو سکتا تھا۔ صابرہ نے اسے منع کیا تھا، وہ اسے پردیس نہیں بھیجنا چاہتی تھی، لیکن اس نے انہیں سمجھایا کہ دبئی کچھ معاملات میں لاہور سے زیادہ محفوظ شہر ہے۔ تم وہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ میں اکیلی تھوڑی ہوں گی امی، میرے ساتھ اور بھی بہت سی لڑکیاں ہوں گی۔ لیکن روشنی، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا امی۔ اور باطل نخواستہ صابرہ نے اسے دبئی جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ دبئی آ گئی تھی۔ 2 سال سے وہ ان کے لیے مشقت کر رہی تھی۔ آئمہ کنیڈ کالج سے BA کر چکی تھی اور اب MBA کرنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی۔ اس کے ہاتھ سے لگا ننھا سا پودا ایک مضبوط درخت بننے والا تھا۔ کچھ عرصے میں وہ پھل دینے لگے گا، بس 2 سال اور پھر آئمہ کا MBA ہو جائے گا تو وہ پاکستان واپس چلی جائے گی۔ آئمہ کو تو پاکستان میں بھی بہت اچھی نوکری مل سکتی تھی، اور ان 2 سالوں میں اس کی امی نے بھی خوب بچت کر لی ہوگی۔ وہ تو 10,000 میں بھی گھر بہت اچھے سے چلایا کرتی تھی۔ اس وقت وہ 3 لوگ تھے اور اب تو وہ ہر ماہ انہیں 40,000 بھیجتی تھی۔ صابرہ سے باتیں کرتے وہ آنے والے اچھے وقت کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ روشنی، آئمہ کا داخلے کے لیے 50,000 روپے بھیج دو بیٹا۔ صابرہ کی آواز سن کر وہ اپنے خواب سے باہر آئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں امی آپ؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ کیا ہو گیا روشنی؟ ابھی بتایا تو ہے تمہیں کہ آئمہ کی داخلہ فیس اگلے ہفتے جمع کروانی ہے، پھر اگلی فیس وہ کہہ رہی تھی 6 ماہ بعد جائے گی۔ صابرہ نے تفصیلاً بتایا۔ امی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ میرے پاس جتنے پیسے ہوتے ہیں ان میں پورا مہینہ کس مصیبت سے گزرتا ہے وہ میں جانتی ہوں۔ تمہارا وہاں خرچہ ہی کتنا ہوتا ہے روشنی؟ رہائش، ٹرانسپورٹ سب تو مفت میں ملتا ہے تمہیں؟ صابرہ نے منہ بنایا۔ دبئی بہت مہنگا شہر ہے امی، پانی بھی پیسوں سے خرید کے پینا پڑتا ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی، لیکن اس نے انہیں اس رہائش کا نہیں بتایا جو 8 بائی 10 فٹ کا ایک کمرہ تھا اور جسے وہ 5 لڑکیوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے روشنی، ہم تمہارے بھیجے ہوئے پیسوں سے عیش کر رہے ہیں؟ اس مہنگائی کے دور میں 40,000 کی اوقات ہی کیا ہے؟ گھر کا کرایہ، آئمہ کے اور میرے اخراجات کے بعد اگر کوئی مہمان آ جائے تو 1,500 تو ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ وہ 10,000 ماہانہ ملنے پر دن میں 10 بار شکر ادا کرنے والی اپنی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی۔ کون مہمان امی؟ اسے مہمانوں کے نام پر بھی شوق لگا تھا۔ کیا ہم لاوارث ہیں؟ تمہارے ابا کے اور میرے کتنے رشتہ دار ہیں، باہر جا کر اپنوں کو بھول گئی ہو؟ امی، آپ ان رشتہ داروں کی باتیں کر رہی ہیں جو ابا کی موت کے بعد اس لیے ہمارے گھر نہیں آتے تھے کہ کہیں ہم ان سے کوئی مدد نہ مانگ لیں۔ تم پیسے بھیج رہی ہو یا نہیں؟ اس فون کا بھی بل آتا ہے جو تمہارے بھیجے 40,000 میں سے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ صابرہ نے طنز سے کہا۔ امی، میرے پاس اس وقت فقط اتنے پیسے ہیں کہ میں مہینے کے باقی 10 دن 2 ٹائم کھانا کھا سکوں۔ میں نے آج تک اپنی ضرورت کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور یہاں سب میری طرح محنت مزدوری کر کے تھوڑی سی تنخواہ میں گزارا کرتے ہیں۔ ایسے میں کسی سے ادھار مانگ کر میں نہ خود شرمندہ ہو سکتی ہوں نہ انہیں شرمندہ کر سکتی ہوں۔ پختہ اور دھیمے لہجے میں اس نے بات ختم کی اور فون بند کر دیا۔ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اس نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور کمرے میں آ گئی۔ اندر اس وقت 5 غیر ملکی لڑکیاں تھیں جن کے اپنے مسائل تھے۔ وہ ان کے سامنے کیا آنسو بہاتی؟ موبائل فون ہاتھوں میں تھامے وہ پچھلے 2 گھنٹے سے گمسم بیٹھی تھی۔ ذہن 2 سال پرانی گلیوں میں بھٹک رہا تھا جب وہ پہلی بار دبئی آئی تھی۔ بظاہر بہت خود اعتماد اور نڈر دکھائی دینے والی روشنی نے جب پردیس میں پہلا قدم رکھا تو اس کا دل پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ صابرہ کو دیے جانے والے سارے دلاسے وہ اس وقت بھول گئی تھی۔ وسوسے اور خوف کا سانپ پھن اٹھائے اسے ڈرا رہا تھا، لیکن اس کا اللہ پر یقین اس سب پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے اتنا بڑا قدم اپنی ماں اور بہن کی بہتر زندگی کے لیے اٹھایا تھا۔ ایئرپورٹ سے کمپنی کی بس اسے اور چند دوسرے ملازمین کو لے کر ایک گنجان علاقے میں داخل ہوگی۔ اس کے ساتھ زیادہ تعداد مردوں کی تھی اور ان کے حلقے اور گفتگو کے انداز سے اس نے اندازہ یہی لگایا کہ وہ سب مزدور طبقہ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف اونچی عالیشان اسکائی اسکریپر عمارتیں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ یہ ڈیرا کا علاقہ تھا۔ بس اب اندرونی سڑک سے ہوتی ہوئی ایک بلڈنگ کے سامنے رک گئی تھی۔ دوسری عمارات کے برعکس یہ ایک پرانی 3 منزلہ عمارت تھی۔ اس بلڈنگ کی تیسری منزل پر واقع ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اس کا قیام تھا جس میں ایک بیڈ روم اور ایک ہال تھا۔ کچن اور لانڈری کا انتظام بھی تھا۔ کمرے میں جا بجا کھونٹیوں پر زنانہ کپڑے لٹکے تھے اور بنک بیڈ پر رکھنے کے بعد وہاں چلنے پھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اس ایک کمرے میں مزید 5 لڑکیاں رہتی تھیں اور باہر ہال میں بھی 6 لڑکیوں کا قیام تھا۔ اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس قسم کی رہائش کو یہاں بیڈ سپیس کہتے ہیں
اس کے کمرے میں ایک انڈین، 2 فلپائنی اور 2 چینی نیاد لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس بلڈنگ اور اس سے ملحقہ قومیتوں اور رنگ و نسل کے لوگوں کا ہجوم نظر آتا تھا۔ اس کے برعکس وہ سب لڑکیاں بہت بولڈ اور پر اعتماد تھیں۔ وہ سب یہاں اسے پہلے سے رہ رہی تھیں اور ان کے پاس اپنے ملکوں سے زیادہ دبئی کی معلومات تھیں۔ شروع میں اسے ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں کچھ پریشانی ہوئی اور ان کے رویوں سے وہ الجھن محسوس کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اس نے خود کو وہاں کے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ اس نے ان کے طور طریقوں اور بول چال پر کبھی اختلاف اور ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور یہی ایک واحد طریقہ تھا جو کسی بھی ملٹی کلچرڈ سوسائٹی میں سیٹل ہونے کی پہلی اور آخری کنجی ہے۔ وہ کام میں بے تحاشا مصروف ہو گئی۔ ہفتے میں ایک چھٹی ملتی اور وہ دن اس کا لانڈری اور اگلے ہفتے کی تیاری میں گزر جاتا۔ اسی دن وہ تھوڑا بہت کھانا بھی بنا لیتی تھی۔ اس کی روم میٹ زیادہ تر ٹین فوڈ پر انحصار کرتی تھی جو اکثر سی فوڈ ہوتا تھا، اور اسے اس کھانے سے گھن آتی تھی۔ انڈین لڑکی کیرالا کی تھی اور انہوں نے میس لگوایا ہوا تھا۔ یہاں آ کر اس نے سب سے پہلے اپنے لیے ایک موبائل خریدا تھا۔ یہ عیاشی نہیں، یہ ضرورت تھی، اور اس کی یہ ضرورت صرف 200 درہم میں پوری ہو گئی تھی۔ اگلے چند ماہ اس نے گھر آدھی تنخواہ بھجوانی تھی، کیونکہ آدھے پیسوں سے اس کو وہ رقم واپس کرنی تھی جو کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی سہیلی کے والد سے قرض لیا تھا۔ یہاں اسے سپر مارکیٹ کے عملے کی طرح سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنی تھی۔ چند لڑکیاں اسکرٹ بھی پہنتی تھی، لیکن وہ تو خود کو پینٹ میں بھی بے آرام محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کبھی چادر کے بغیر گھر سے نہیں نکلی تھی۔ اسکارف اوڑھ کر وہ چادر کی کمی کو پورا کر لیتی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں روپے کی گھٹتی قدر نے پاکستان بھیجنے والے روپوں میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن دبئی جیسے مہنگے شہر میں روزمرہ اخراجات کے لیے اسے تھوڑی بہت رقم کی ضرورت تھی۔ اس کی ڈیوٹی بہت سخت اور شفٹوں میں ہوا کرتی تھی۔ یہاں کا موسم شدید تھا اور سال بھر گرمی ہی رہتی تھی۔ اس شہر کی ہائی لائف دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ دکانوں پر سجی مہنگی برانڈڈ اشیاء اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ رہنے والی لڑکیاں بھی ہر ماہ کے آغاز میں اپنی تنخواہ کا بڑا حصہ اپنی فیملیز کو بھیج دیتی تھی۔ لنڈا اپنے 2 بچے اپنی ماں کے پاس فلپائن چھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ ڈینی کا شوہر فلپائن سے دبئی آنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ جوہی کو اپنی جہیز کے لیے 10 لاکھ روپے چاہیے تھے، ورنہ اس کی منگنی ختم ہو جاتی، اور باقی کی لڑکیاں بھی ایسی ہی کسی نہ کسی مجبوری میں وہاں رہتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہوتا تھا کہ اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتی تھی۔ اس طرح ان کے پاس بھی بہت معمولی رقم ہی بچتی تھی، لیکن پھر بھی ان کا رہن سہن روشنی سے بہت بہتر تھا۔ جتنے پیسوں میں روشنی مہینے کی گروسری کر کے اپنے کھانے کا انتظام کرتی تھی، اتنے پیسے تو لنڈا ایک دن میں بیوٹی پارلر میں اڑا کر آتی تھی۔ میٹرو کے 5 درہم بچانے کے لیے کبھی کبھی وہ پیدل چلتی تھی۔ ایسے میں اس کے سستے جوتوں سے اس کے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ 2 ماہ پہلے اس نے صابرہ اور آئمہ کو بہت سے تحائف بھیجے تھے جو اس نے یہاں کی سستی دکانوں سے خریدے تھے۔ اس کی ایک ملنے والی پاکستان جا رہی تھی، اس لیے اس نے 1 ماہ اوور ٹائم کر کے اس کے ہاتھ اپنی ماں اور بہن کے لیے وہ سارا سامان بھجوایا تھا، اور 1 ماہ تک وہ بغیر کسی چھٹی کے کام کرتی رہی تھی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں کبھی کسی اچھے ریسٹورانٹ سے کھانا نہیں کھایا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کام کرنے والی اکثر لڑکیاں ویکینڈ پر خوب انجوائے کرتی تھی، اور ان میں صرف فلپائنی اور چائنیز نہیں، پاکستانی اور انڈین بھی شامل تھے۔ شروع میں اسے حیرت ہوتی تھی، لیکن جلد ہی وہ اس کی وجہ بھی جان گئی تھی۔ کئی بار اس نے لنڈا اور جینی کو مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ ویکینڈ پر اگر ان کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو وہ پوری رات کمرے میں واپس نہیں آتی تھی۔ اس دن وہ صبح 6 بجے اپنی ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہی تھی جب اس نے لنڈا کو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا تھا۔ اس وقت اس کا لباس دیکھ کر اس کا سر شرم سے جھکایا تھا۔ یہاں آ کر اس نے دنیا کا جو روپ دیکھا تھا اور جن مسائل کا وہ شکار رہی، ان سب کا ذکر اس نے صابرہ سے نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے تو انہیں یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اسے کھٹملوں کے کاٹنے سے ایک بار کتنی بری الرجی ہو گئی تھی، اور بخار میں بھی وہ کبھی چھٹی نہیں کر سکی تھی۔ اس کے لیے یہ اتنے بڑے مسائل نہیں تھے۔ اس نے بہت کم عمری سے محنت کرنا شروع کی تھی اور جلد ہی اسٹف روٹین کی عادی ہو گئی تھی۔ فون کی بیل بہت دیر سے بج رہی تھی۔ اس نے اسکرین پر نظر دوڑائی تو پاکستان کا نمبر دیکھ کر اس نے جلدی سے فون ریسیو کیا۔ شاید امی کو اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے وہ اسے دوبارہ کال کر رہی تھی۔ ہتھیلی سے آنکھوں کی نمی صاف کرتے اس نے سوچا اور کال ریسیو کی۔ ہیلو آپی، دوسری طرف آئمہ تھی۔ ہاں آئمہ، کیسی ہو؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی آواز سن کر محبت سے کہا۔ اگر تم نے اگلے ہفتے تک میرے ایڈمیشن کے پیسے نہیں بھجوائے تو میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں خودکشی کر لوں گی، وہ چیختے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو آئمہ؟ وہ آئمہ کی بات سن کر بے تحاشا پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس وقت پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ جانتی ہوں کتنے احسان کیے تم نے مجھ پر، لیکن اس وقت تم میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نہیں کھینچ سکتی آپی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے میں نے اس یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے دن رات ایک کیا ہے، اور اب جب میرا خواب پورا ہونے کا وقت آیا تو تم خود کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکال سکتی ہو۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو پھر چند سال پہلے ہی کری تھی۔ اس وقت لوگوں کو اپنا بڑا پن دکھا کر عظمت کا میڈل گلے میں سجا لیا، اور آج جب میرے مستقبل کی سمت کا تعین ہونے لگا تو تم نے ہاتھ اٹھا لیے۔ آئمہ کی باتیں اس کے دل میں نشتر کی طرح لگی تھی۔ لیکن آئمہ، میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں، میں تو
آئمہ نے مزید اسے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ میں یہ سب نہیں جانتی، مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر میری فیس ادا نہ ہوئی تو میرا سال ضائع ہو جائے گا اور میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس ذلت اور رسوائی سے اچھا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر آئمہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ اس نے شکست خوردگی سے فون اپنے سائڈ پر رکھا۔ آنسوؤں سے اس کا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ دل بھر کر رو سکتی تھی۔ لیکن اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور جینی باہر آئی۔ اس نے سرخ رنگ کا انتہائی مختصر سلیو لیس لباس پہن رکھا تھا۔ اسے یاد آیا کہ آج ویکینڈ نائٹ ہے، شاید وہ کلب جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ دیکھنا کیسے انتظام ہوتا ہے پیسوں کا۔ فون رکھ کر آئمہ نے فاتحانہ نظروں سے صابرہ کی جانب دیکھا۔ آپ ہی کے پاس سب پیسے ہوتے ہیں امی، آپ کو کیا لگتا ہے وہ اتنی اچھی ہیں کہ ساری تنخواہ ہمیں بھجوا کر اتنے سالوں سے خالی ہاتھ بیٹھی ہیں؟ آپ کو یاد نہیں جب ایک ماہ پہلے ان کی کوئی ملنے والی پاکستان چھٹیوں پر آئی تھی تو کتنا سامان بھجوایا تھا انہوں نے؟ اس کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ میں بھی تو یہی حیران ہوں، آخر 2 سال میں اس نے کیا اتنی تھوڑی بچت بھی نہ کی ہوگی کہ بہن کے داخلے کے لیے 40-50 ہزار بھجوا دے؟ صابرہ نے وہ بنایا۔ آپ کو تو بات ہی کرنا نہیں آتی۔ دیکھنا آپ دباؤ ڈالا تو کیسے پیسے بھجوائیں گی؟ آئمہ نے فریج سے ڈبہ نکال کر جوس گلاس میں انڈیلا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چند سال پہلے ان کے گھر کے حالات مختلف تھے، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور ان کے مزاج بھی۔ کل رات سے وہ اپنے کمرے میں بند تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں میں اس نے بے تحاشا سگریٹ پھونک ڈالی تھی۔ سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑے بجا بجا کارپٹ پر بکھرے ہوئے تھے۔ نیند سے اس کے پپوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ وہ سونا چاہتا تھا لیکن اس وقت صرف خود کو اذیت دے رہا تھا۔ یادیں کسی فلم کی ریل کی طرح ذہن کے پردے پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ شاید اس دن پی سی کی لابی سے نکل رہا تھا جب اس نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا۔ ٹرسٹ میں روبی، میں نے اس سے پہلے اتنا شاندار لائیو کانسرٹ نہیں دیکھا۔ زندگی سے بھرپور شوق اور چنچل آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں تو خود عاطف کو فل فارم میں دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں، دوسری لڑکی نے تبصرہ کیا۔ وہ دونوں شاید کوئی کانسرٹ دیکھ کر باہر نکلی تھی۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں اس وقت 12 بج رہے تھے۔ عاطف کو اتنے قریب سے دیکھنا میرا کتنا بڑا خواب تھا، مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا۔ اس بار اس نے ذرا غور سے ان دونوں کو دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کسی راج ہنس کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے خوبصورت کھلے بال اس کی شخصیت کو اور بھی دلکش بنا رہے تھے۔ اس کے مغرور ناک اور کاجل سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہ نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ ڈرائیور کہاں رہ گیا؟ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں۔ دوسری لڑکی جس کا نام روبی تھا اور اب وہ اپنی موبائل سے کال ملا رہی تھی۔ ہیلو بشیر، تم آئے نہیں اب تک، ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ اوہو، اس وقت تو کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملے گی، چلو ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، تم جلدی آؤ۔ کیا ہوا؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور اس کے پاس چیک نہیں ہے۔ گھر جا رہا تھا، کسی سے لفٹ لے کر آنے میں شاید گھنٹہ لگ جائے۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ ان کی گفتگو سن کر وہ آگے بڑھا۔ مغرور ناک والی نے ناک سکوڑ کر اسے دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کی گفتگو سن چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اس نے خوش اخلاقی سے آفر کی۔ یقین جانیے میں ایک شریف آدمی اور ابھی ایک بزنس ڈنر سے فارغ ہوا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے۔ اس نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ وقار حسن، روبی نے بآواز بلند پڑھا۔ وہ ظالم حسینہ ابھی تک خاموش تھی۔ اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تو میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھایا۔ ہمیں شادمان جانا۔ روبی کی آواز پر اس نے رک کر انہیں دیکھا۔ دوسری لڑکی اسے گھور رہی تھی۔ روبی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ ہولی اس نے مسکراتے ہوئے اس سنگ مرمر کے صنم کو دیکھا جو ناراض روبی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اپنی سیاہ مرسیڈیز میں اس نے انہیں بحفاظت شادمان کی کوٹھی کے باہر اتارا تھا۔ روبی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ اگلی بار ان سے اس کی ملاقات جیل روڈ کے میک ڈونلڈ میں ہوئی تھی جہاں وہ دونوں خوشخبریوں میں مصروف تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اس وقت برگر انجوائے کر رہی تھی۔ ہیلو گرلز، خوش اخلاقی سے کہتا وہ ان کے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ ان دونوں نے یہ چونک کر اسے دیکھا اور پھر روبی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ البتہ اس کے چہرے پر آج بھی نو لفٹ کا بورڈ لگا تھا۔ آپ ہمیشہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں یا مجھے دیکھ کر یہ ایسی کیفیت بیدار ہو جاتی ہے؟ روبی کی آفر پر وہ اب ان کے ساتھ ہی ٹیبل پر بیٹھ چکا تھا۔ میں اجنبیوں سے بے تکلف نہیں ہوتی، اس نے ٹکا سا جواب دیا تھا۔ اجنبی پہلی ملاقات میں ہوتے ہیں اور ہم پہلے مل چکے ہیں۔ لگتا ہے آپ کی یادداشت بہت بری ہے مس، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر وقار حسن، آپ کی مدد کے لیے روبی اس دن آپ کا شکریہ ادا کر چکی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن مدد تو میں نے آپ کی بھی کی تھی۔ دوسری طرف جٹائی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ چکے تھے۔ تو آپ چاہتے ہیں اس احسان کے لیے میں تعمر آپ کی ممنون رہوں اور جہاں بھی آپ کو دیکھوں کورنج بجا لاؤں؟ وہ بگڑے ہوئے تیوروں سے بولی تھی۔ اتنی حسین آواز اور اتنا روڈ انداز، وہ بھی اپنی قسم کا ایک ہی تھا۔ اس بار سامنے شکست کے آثار نمایاں تھے۔ سب لڑکیوں کی طرح تعریف بہرحال اس کی بھی کمزوری تھی۔ دن گزر رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان فاصلے کم ہو رہے تھے۔ آنے والے دنوں میں ان کی ملاقاتوں میں اضافہ ہو چکا تھا۔ وائٹ کلر تم پر بہت اچھا لگتا ہے، کاٹن نیٹ کے سفید لباس میں اسے دیکھ کر اس نے سراہا تھا۔
تم سے ملنا میری زندگی کا سب سے حسین اتفاق ہے۔ ان چند ماہ میں تمہیں بہت چاہنے لگا ہوں۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں زندگی میں کسی لڑکی سے ایسے جذباتی باتیں کروں گا، لیکن میں خود پر اپنا اختیار کھونے لگا ہوں۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہیں جانا ہے، دل میرے بس میں نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا وقار کہ کوئی اتنی آسانی سے مجھے فتح کر لے گا۔ وہ ادا سے مسکرائی تھی، وہ بلا کی پُر اعتماد تھی، ذہین اور دلکش۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ اس دن لانگ ڈرائیو پر اس کا چاندی رنگ کا ہاتھ تھامے وہ بہت خوش تھا۔ شادی کرو گے مجھ سے؟ ہمیں ملے دن ہی کتنے ہوئے، ابھی تو ٹھیک سے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں اور تم شادی تک پہنچنے بے نیازی سے ناک سکیڑی۔ اس کی عادت پر وہ اور بھی وارفتہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ خیر اب اتنا تھوڑا وقت بھی نہیں ہوا ہمیں ملتے، مجھے تو لگتا ہے میں تمہیں برسوں سے جانتا ہوں۔ اب تو دل کرتا ہے جلدی سے تم میری زندگی میں آ جاؤ، مجھ سے اب اور صبر نہیں ہوتا۔ لیکن اتنی بھی کیا جلدی، ابھی میری اسٹڈیز مکمل نہیں ہوئی۔ تم شادی کے بعد بھی اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، ممی میری تعلیم کو لے کر بہت پوزیسو ہیں۔ شادی جیسی ذمہ داری اور پڑھائی میں اکٹھے مینیج نہیں کر سکتی، ابھی تو میں لائف کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ دھیرے سے اپنا ہاتھ نکال کر وہ صاف گوئی سے بولی، شادی نہ صحیح منگنی تو کر سکتے ہیں، وقار نے تجویز دی۔ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی سالگرہ پر وقار نے اسے سیاہ شفون کا قیمتی لباس تحفے میں دیا تھا۔ اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈریس اس نے اس کے ساتھ ڈنر پر آتے ہوئے پہنا تھا۔ سیاہ مخمل کی ڈبیا میں بند ایک قیمتی بریسلٹ اس کو دیتے ہوئے اس نے محبت سے اپنے سامنے بیٹھی اس ساقی کو دیکھا جو بن پلائے مدہوش کر دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وقار کے دل میں اس کی محبت اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ محبت چیز ہی ایسی ہے، یہ آکٹوپس کی طرح وجود کو جکڑ کر بے بس کر دیتی ہے، پھر اس کے شکنجے سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ تم نے اپنی والدہ کو میرے بارے میں بتایا؟ وہ فون پر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ممی ابھی لندن گئی ہوئی ہیں، ان کی کزن کی بیٹی کی شادی ہے، 1 مہینہ تو لگ ہی جائے گا، آئیں گی تو انہیں تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ وہ آج کل بہت خوش رہنے لگا تھا اور اس کی خوشی اس وقت ابالا ہو گئی تھی جب اس نے وقار کو یہ بتایا کہ وہ اپنی والدہ سے اس کے بارے میں بات کر چکی ہے اور جلد ہی وہ دونوں منگنی کر لیں گے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی ہے اور انہیں اس کی خوشی ہر حال میں عزیز ہے۔ اگلے چند دن میں اس کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اسے دبئی جانا پڑا تھا، اس کا موبائل کافی دیر سے بج رہا تھا۔ عائشہ کی کال دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی۔ آپی کیسی ہیں آپ؟ اس کی بڑی بہن تھی جو شادی کے بعد سے کینیڈا میں مقیم تھی۔ ان کی شادی ان کے ماموں کے بیٹے خرم سے ہوئی تھی۔ وقار اور عائشہ کے والدین کا چند سال پہلے ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ وقار سے 8 سال بڑی تھی اور ہمیشہ سے ان سے بہت اٹیچ تھا۔ ان کے والد حسن منیر کا تعلق سینٹرل پنجاب کی ایک جاگیردار گھرانے سے تھا۔ بہت تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ان کا خاندان بڑا قدامت پسند اور روایتی تھا۔ خاندانی اقدار اور حسب نسب کی آج بھی وہ مذہب کی طرح پیروی کرتے تھے۔ ان کی ذاتی کنسٹرکشن کمپنی تھی۔ وقار کی ابتدائی تعلیم کانوینٹ کی تھی۔ وہ 20 سال کا تھا جب ان کے والدین کی وفات ہو گئی تھی۔ ان دنوں وقار امریکہ میں تھے۔ حسن منیر کی وفات کے بعد وقار عائشہ کے اور بھی قریب آ گیا تھا۔ اپنی تعلیم ختم کر کے چند سال پہلے وقار پاکستان آ گیا اور اب اپنے والد کی کنسٹرکشن کمپنی کو دوبارہ اسٹیبلش کر رہا تھا۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور عائشہ کی تو جیسے اس میں جان تھی، سال میں 1-2 بار وقار سے ملنے ضرور آتی تھی۔ میں نے کنزا سے تمہارا رشتہ طے کر دیا۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ اسے زبیر ماموں کی بیٹی سے اس کا رشتہ طے ہونے کے متعلق بتا رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھی؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ وہ ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ لیکن تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ تم میری پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے اسے چند ماہ پہلے کی بات کا حوالہ دیا تھا۔ ویسے بھی زبیر ماموں سے اس رشتے کی بات ممی ڈیڈی کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی اور یہ تو ایک رسمی سی کارروائی ہے۔ پھر بھی آپ کو ایک بار مجھ سے پوچھنا تو چاہیے تھا، یہ میری زندگی کا سوال ہے۔ ہم تو 2 ماہ بعد تم دونوں کی شادی پلان کر رہے ہیں۔ وہ قدرے خائف تھیں۔ وقار نے کبھی ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ان سے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے رویے سے نالاں تھی۔ تو آپ ان کو منع کر دیں کیونکہ میں کنزا سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن کیوں؟ آخر کیا برائی ہے کنزا میں؟ آپ ہی کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو بہت اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے، لیکن میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ میں تمہارے اس فیصلے سے میری زندگی پر کیا اثر پڑے گا؟ میرے سسرال میں میری کتنی آکورڈ پوزیشن ہو جائے گی، اور پھر یہ ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے۔ آپ ہی وہ ہمارے ماموں کی فیملی اور میری کنزا کے ساتھ شادی سے آپ کا ذاتی زندگی سے کیا تعلق؟ وہ لوگ آپ کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ماموں کی فیملی تھی، لیکن اب وہ میرے سسرال والے ہیں۔ تم اگر بڑوں کا طے کیا ہوا رشتہ ختم کرو گے تو اس کے نتائج مجھے بھی بھگتنے ہوں گے۔ میری اس سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ میں اسے زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جہاں صرف بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی ایک ایسے انسان کے ساتھ گزار دوں جس کی میرے ساتھ ہم آہنگی ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی 10ویں صدی نہیں ہے۔
تو میری شادی بھی تو ممی ڈیڈی اور ماموں نے ہی طے کی تھی. کیا میری خرم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک اچھی زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ تم نے سوچا ہے تمہارے اس طرح رشتے ختم کرنے سے خرم اور میرے درمیان کتنا سٹریس آ جائے گا؟ آپ ابھی خود ہی مجھے اپنی خرم بھائی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے بارے متعلق بتا رہی تھی. اگر آپ دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے تو پھر تو انہیں آپ کے ساتھ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تم اتنے خود غرض کب سے ہو گئے وقار؟ میں اپنی زندگی اگر اپنے طریقے سے گزارنا چاہوں تو کیا یہ خود غرضی ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اس کا رویہ عائشہ کو دکھی کر ہے. اس نے آج تک ان کی کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ کسی صورت ان کی یہ بات مان نہیں سکتا تھا. اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا. اگر آج ممی ڈیڈی زندہ ہوتے تو تم کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرتے. اپنے سسرال والوں کے سامنے کتنے فخر سے میں نے تمہاری اور کنزا کی شادی کے حوالے سے بات کی ہے، اور اب میں کتنا شرمندہ ہوں گی ان سب کے سامنے. وہ اسے اب ایموشنلی بلیک میل کر رہی تھی. وقار جانتا تھا وہ کچھ معاملات میں بہت روایتی عورت ہے. وہ وقار کی زندگی میں بہت اہم ہے تھیں، اور وہ جانتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح وہ وقار کو اس شادی کے لیے قائل کر لیں گی. لیکن میں شادی کر چکا ہوں. وقار کے پاس جھوٹ بولنے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اس جھوٹ کی صورت میں کم سے کم وہ اس متوقع شادی سے بچ گیا تھا. حالانکہ اسے اندازہ تھا کہ اس بات کو سن کر عائشہ کو شدید دکھ پہنچا ہوگا، لیکن یہ سب وقتی ہوگا، اور جب وہ اپنی محبت سے اسے ملوائے گا تو وہ بھی اس کی پسند کی داد دیں گی. وہ اسے اتنی محبت کرتی ہیں کہ اسے معاف کر دیں گی. وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اور دل کے فیصلے دماغ پر حاوی ہوتے ہیں. یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے شادی کر لیا اور مجھے بتایا تک نہیں؟ میں آپ کو بتانے والا تھا، بس حالات ہی کچھ ایسے ہوئے کہ مجھے شادی کرنی پڑ گئی. وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا. وہ جانتا تھا اس بات کے بعد کنزا والا باب ختم ہو جائے گا. وہ ٹھیک سوچ رہا تھا. عائشہ نے اس وقت غصے سے فون بند کر دیا، لیکن اب وہ اپنی چند دن پہلے کی بات پر پوری طرح پچھتا رہا تھا. ماضی سے نکل کر وہ حال میں لوٹ آیا تھا. اس کا فون بہت دیر سے بج رہا تھا. بے دلی سے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹینڈ کیا. آفس سے بار بار کال آ رہی تھی. سر، آپ کی کل دوپہر کی سیٹ کنفرم کرا دی ہے. اس کی سیکرٹری اسے اطلاع دے رہی تھی. کہاں کی سیٹ؟ اس نے غائب دماغی سے کہا تو وہ پھر اسے یاد آیا کہ اسے کل دبئی جانا تھا. مجھے ساری ڈیٹیلز ای میل کر دو، میں آج اور کل آفس نہیں آ پاؤں گا. اس نے کال کاٹ دی تھی. وہ نہیں جانتا تھا وہ صحیح معنوں میں کس بات سے اپسٹ ہے. کل رات اسے مقامی ایم این اے کے اوباش بیٹے اعظم مسعود نے کے ساتھ دیکھ کر، یا پھر اپنی بہن سے بولے اس جھوٹ کی وجہ سے. پچھلے 1 ماہ سے ان دونوں سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ دبئی میں تھا، اور اگر پاکستان آتا بھی تو اس کی مصروفیت عروج پر ہوتی. لیکن فون پر کئی بار بات ہو چکی تھی، اور کل اس سے مل کر وہ اسے زندگی کا بہترین تحفہ دینا چاہتا تھا. عائشہ سے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے پہلے ہی بتا چکا تھا، اور اب بیش قیمت ہیرے کی انگوٹھی دے کر وہ اسے باقاعدہ پرپوز کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اس نے کل ہی خریدی تھی. اگلے چند دن میں وہ دونوں شادی کر لیں گے، اور پھر وہ عائشہ کو بھی منا لے گا. وہ آفس سے رچرڈ کے ساتھ نکلا تھا اور ڈنر کے لیے اسے آواری لے آیا تھا. یہی رچرڈ کا قیام تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا اس نے صحیح معنوں میں اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی. وہ جو پچھلے 1 سال سے اس حسن کی دیوی کے عشق میں دیوانہ ہوا پھر رہا تھا. اپنی بہن سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اس نے اس کا دل بھی دکھایا تھا، اور اس وقت وہ جیب میں منگنی کی انگوٹھی ڈالے اس سے اگلے چند دن میں شادی کے پروگرام بنا رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے احسان مسعود کے بد دماغ اور کرپٹ بیٹے اعظم مسعود کے ساتھ بیٹھی تھی. اسسٹنٹ کمشنر اعظم مسعود کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا. اس کی پوسٹنگ آج کل وقار کے آبائی علاقے میں تھی، اور چند بار اس سے ملاقات بھی ہو چکی تھی. صرف اتنا ہی نہیں، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اعظم کتنا بڑا فلرٹ ہے، اور اس کے چند معاشقوں کی خبر تو وقار کو بھی تھی. اعظم کے ساتھ بیٹھے اس کی آنکھوں میں وہی چمک اور بارفتی تھی جو کبھی وہ اپنے لیے دیکھتا تھا. اس کا نازک ہاتھ اس وقت اعظم کے ہاتھ میں تھا، اور وہ اسے بہت محبت سے ایک بیش قیمت انگوٹھی پہنا رہا تھا. یہ لمس کبھی وقار کا نصیب تھا. اس سے پہلے کوئی رات وقار پر اتنی بھاری نہیں گزری تھی. اس نے کئی بار سمینہ کے پرانے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، اس امید کے ساتھ کہ شاید وہ اس بار بھی اس کی کچھ مالی مدد کر دے. حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے اس بار رقم کی ادائیگی آسان نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی وہ اوور ٹائم کر کے اس کو روپے واپس کر دے گی. لیکن اس کی بات نہ ہو سکی، اور پھر اچانک اسے سحرش کا خیال آیا تھا. اس نے جلدی سے اپنا موبائل فون اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال ملانے لگی. تیسری بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی تھی. صبح کے 10 بج چکے تھے. فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی. اپنا بیگ اٹھائے اب وہ ایرو برج کی طرف جا رہا تھا. وہ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب تھا. اس مسئلے کو کس طرح حل کرے؟ کیا وہ عائشہ کو بتا دے کہ اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا؟ کم سے کم سچ بول کر وہ اپنی بہن کی ناراضی ختم کر سکتا تھا، جس نے پچھلے پورے 1 ہفتے سے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا. لیکن اگر عائشہ نے یہ سب جان کر شادی کرنے کے بعد دوبارہ شروع کر دی، پھر وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں وہ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا. شاید اسے کچھ وقت خاموشی سے گزارنا چاہیے تھا. دبئی سے واپسی پر وہ خود جا کر عائشہ کو سب کچھ بتا دے گا، اور اس سے ریکویسٹ کرے گا تاکہ وہ اسے شادی کے لیے فی الحال مجبور مت کرے. تمام راستہ وہ یہی سوچتا رہا. ایئرپورٹ سے اس نے ہمیشہ کی طرح گاڑی بک کی، اور اب اس کا رخ ہوٹل حیات گلیریا کی طرف تھا. دبئی اس کے لیے اجنبی شہر نہ تھا، بلکہ شاید یہ اس کے لیے سیکنڈ ہوم کی حیثیت رکھتا تھا.
آج وقار دبئی پہنچ گیا تھا جہاں کل شیخ زاید روڈ پر بنے ان کے دفتر میں وہ معاہدہ دستخط ہونا تھا۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا جب اس کے فون پر عائشہ کی کال آئی۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا وکی، رسمی سلام دعا کے بعد وہ اب اس سے کہہ رہی تھی۔ آپ ہی میں شرمندہ ہوں۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پایا تھا۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں بھائی نہیں بیٹا سمجھا ہے۔ ممی ڈیڈی کے وفات کے بعد میں یہ حق اپنا حق سمجھتی تھی کہ تمہاری شادی میں خود کرتی، لیکن تم نے مجھ سے یہ حق چھین کر ثابت کر دیا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ بہت اپسیٹ تھی۔ آپ ہی پلیز ایسے مت کہیں، آپ میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں یہ آپ بھی جانتی ہیں۔ میں آپ کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ وہ ان کی آواز سن کر مزید ڈسٹرب ہو گیا تھا اور ان سے کہنے والا تھا کہ اس نے سب کچھ جھوٹ کہا تھا، لیکن اس سے پہلے عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ چھوڑو یہ سب باتیں، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ مجھے تم سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے۔ میری زبیر ماموں اور خرم سے بات ہو گئی ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمیں تمہاری خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اور پھر شاید اسی میں اللہ کی بہتری ہو۔ زبردستی کے رشتے دیر پا نہیں ہوتے۔ حالانکہ کنزا بہت اپسیٹ ہے، لیکن میں نے اس سے بھی معافی مانگ لی ہے۔ بس اب میں جلد سے جلد پاکستان آ کر تمہاری بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ اسی مہینے کے آخر میں میرا ارادہ ہے پاکستان آنے کا۔ سحر اور اسامہ کا کاؤنٹر بریک بھی شروع ہونے والا ہے، اور پھر تمہارا ولیمہ بھی کر لیں گے۔ انہوں نے اپنے دونوں بچوں کے نام لیے۔ وہ ان کی بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عائشہ اسے ناراض رہ ہی نہیں سکتی اور وہ جلد اسے فون کریں گی، اس لیے اس نے فوری شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ اس کا جھوٹ بری طرح اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ ان کو اپنی شادی کی جھوٹی خبر سنا کر 2 دن بعد اس نے اپنی بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قیمتی انگوٹھی بھی خریدی تھی۔ وہ اس کی والدہ سے مل کر انہیں اس رشتے کے لیے راضی کر لے گا اور پھر جلد ہی اسے شادی کر لے گا۔ سب پلاننگ کر کے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن یہاں تو بازی ہی پلٹ گئی تھی۔ عائشہ اسے معاف کر کے اس کی وہ شادی قبول کر چکی تھی جو ابھی ہوئی ہی نہیں تھی، اور اب وہ اس بیوی سے ملنے آ رہی تھی جس کا وجود بھی نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر نہ بیٹھتا تو اور کیا کرتا۔ ہیلو سہرش، میں روشنی بول رہی ہوں۔ فون پر اس کی آواز سن کر وہ فوراً بولی تھی۔ روشنی؟ ارے ہاں روشنی، بولو سب ٹھیک تو ہے؟ مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے مجھے کال کی ہے۔ سہرش کی آواز میں حیرت اور بے یقینی کا ملا جلا تاثر تھا۔ سہرش روشنی کے ساتھ اسی سپر مارکیٹ میں کام کرتی تھی۔ اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا اور وہ روشنی سے سینئر تھی۔ روشنی کی اس کے ساتھ معمولی سی بات چیت تو تھی، لیکن دوستی ہرگز نہیں تھی، اور اس کی بنیادی وجہ اس کا وہی لائف سٹائل تھا جو جینی اور لنڈا کا تھا۔ روشنی کو وہ ان دونوں سے زیادہ بری لگتی تھی، اور اس کا برملا اظہار وہ کئی بار باتوں باتوں میں کر چکی تھی۔ جینی اور لنڈا کو نہ مذہب روکتا تھا اور نہ تہذیب، لیکن سہرش اس حدود سے مستثنیٰ نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی سہرش سے اپنی ناپسندیدگی نہیں چھپا پائی تھی، اور اس کے بعد تو اس کی فیلنگز کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی جب روشنی نے سہرش کے ڈنر کے آفر کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ وہ حرام پیسے سے خریدا ہوا کھانا نہیں کھا سکتی۔ سہرش، میں اس وقت بہت پریشانی میں اور مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے جو روشنی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کی کوئی مدد کر سکوں۔ اس کے لہجے کی کاٹ کو نظر انداز کرتے روشنی نے اپنا مدعا بیان کیا۔ سہرش، مجھے 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے، اور صرف تم ہی ہو جو اس وقت میری مدد کر سکتی ہو۔ اس کی بے بسی پر ایک کہا لگاتے سہرش نے اس کی شرمندگی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ڈیئر روشنی، تم مجھے اپنا دوست سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا دوست ہی سمجھا، اور مجھے بہت خوشی ہوگی تمہاری مدد کر کے۔ کم سے کم تم نے میرے حرام پیسے کو نہ استعمال کر کے اپنی قسم کو تو توڑا۔ وہ جتاتے ہوئے بولی، سہرش، یہ میری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اس کے داخلے کے لیے مجھے 50,000 بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے جلد سے جلد اس رقم کا بندوبست نہیں کیا تو وہ خودکشی کر لے گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں جلد سے جلد تمہارے پیسے واپس دے کر دوں گی۔ اس نے التجائیہ کہا۔ واپسی کی بات کون کر رہا ہے سویٹی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میرے پاس تمہیں دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہیں، آج رات کو کلب ہو جاؤ۔ جمی کی طرف میرا کچھ حساب نکلتا ہے، اس سے پیسے لے کر میں تمہیں دے دوں گی، اور کل سے تم اپنی بہن کو وہ پیسے ٹرانسفر کر دینا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے لیے مجھے کلب آنے کی کیا ضرورت ہے، میں تم سے کل پیسے لے لوں گی۔ روشنی نے قدرے تامل سے کہا۔ میں تو آج مڈ نائٹ کے بعد فرینڈز کے ساتھ فجیرہ چلی جاؤں گی۔ میرا یہ پورا ویک آف ہے تو میں نے سوچا کچھ دن آرام کراؤں۔ اگر تم کلب نہیں آنا چاہتی تو پیسے اگلے ہفتے لے لینا، ہم لوگ تو کلب سے ہی آگے چلے جائیں گے۔ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں، میں کلب آ جاؤں گی۔ وہ رات 10 بجے کے قریب وہاں پہنچی تھی، اور اب وہ اس کے کمرے میں بیٹھی تھی جہاں سہرش اسے بٹھا کر گئی تھی۔ کون ہیں آپ، اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اسے دیکھتے ساتھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ روشنی کی بات پر کسی قسم کا رد عمل ظاہر کیے بغیر وہ بہت اعتماد کے ساتھ کمرے کا دروازہ بند کرتا اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، شائستہ اور دھیمے لہجے میں کہتا وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف سے کانپتے وہ واپس اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سینٹرل اے سی کمرے میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ روشنی نے خود پر قابو پاتے اس سے پوچھا۔ میرا نام وقار حسن ہے اور میں ایک آرکیٹیکٹ ہوں۔ کیا اتنا تعارف کافی ہے؟ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔
جو روشنی سمجھ نہ پائی۔ ویسے یہ کمرہ میں نے بک کیا تھا، وہ مزید بولا، لیکن سہرش تو کہہ رہی تھی یہ کمرہ اس کے دوست کا ہے۔ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے اس نے ہمت کر کے کہا، اس لڑکی نے مجھ سے 1000 درہم کمیشن لیا تھا تمہیں یہاں پہنچانے کے لیے، کیا یہ بات تم نہیں جانتی؟ اس کی بات پر حیران ہو کر وہ اسے بتا رہا تھا۔ کون لڑکی؟ سہرش؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ اسے شوق لگا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رات گزارنے کے لیے مجھے ایک لڑکی فراہم کر سکتی ہے اور بدلے میں اسے کم سے کم 1000 کمیشن چاہیے۔ وہ اسے تفصیلات بتا رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، روشنی ہذیانی کیفیت میں چلائی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ دیکھو، اگر تمہیں کچھ زیادہ رقم چاہیے تو میں تمہیں زیادہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ وہ شائستہ اور مہذب لہجے میں بولی۔ وہ لڑکی کہہ رہی تھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، کیا میں جان سکتا ہوں تمہیں ایسی کیا مجبوری ہے؟ اس کے نرم لہجے میں پوچھے گئے سوال پر وہ بہت دیر کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وقار اسے کافی دیر تک اپنے سامنے روتے دیکھتا رہا، پھر بیڈ روم فریج سے پانی کی بوتل نکال کر اسے پانی دیا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں پی گئی۔ پیاس سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، بے دردی سے اس کے لبوں کو کاٹتے اس نے کہنا شروع کیا، مجھے اس وقت 50,000 روپے کی اشد ضرورت ہے اپنی بہن کے داخلے کے لیے، مجھے پاکستان بھجوانے ہیں۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میری بہن اپنی جان دے دے گی۔ اور پھر مختصر لفظوں میں اس نے وقار کو اپنی کہانی سنا دی۔ ساری بات سننے کے بعد اس نے گہری سانس لی۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارے گھر والے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ پچھلے کئی سالوں سے ایک لڑکی ہو کر تم انہیں سپورٹ کر رہی ہو، ان کی ضرورتوں کے لیے دن رات خود کو ہلکان کر رہی ہو، اور وہ تمہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ تمہاری والدہ کا فرض بنتا تھا کہ وہ تمہاری مجبوری کو سمجھتی اور تمہاری بہن کو سمجھاتی، الٹا وہ اس کی بے وقوفی کا ساتھ دے رہی تھی۔ وقار اس کی بات سن کر غیر جانب تبصرہ کر رہا تھا۔ میری بہن بہت ضدی ہے، ہم سب اس کے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ میں تو انٹر کے بعد آگے پڑھ نہیں پائی، لیکن اس نے دن رات محنت کی ہے، MBA کرنا اس کا خواب ہے، بس اسی لیے وہ اس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ تم فضول میں ان کی سائڈ لے رہی ہو، حالانکہ مجھے تو وہ لوگ بہت بے حس لگے ہیں۔ تم کہہ رہی ہو تم پہلے ہی اپنی تمام آمدنی انہیں بھجوا دیتی ہو، فیس تو ہر 6 ماہ بعد ادا کرنی ہوگی، اگلے 2 سال تم مزید پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ میں اوور ٹائم کروں گی، 6 ماہ میں میرے پاس اتنے پیسے بآسانی ہو جائیں گے کہ میں اپنی بہن کی فیس دے پاؤں، پھر تو وہ یہ سیمسٹر ڈراپ کر سکتی تھی، اس طرح اس کا سال ضائع ہو جاتا۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا، خیر میں تمہیں 50,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ آپ 50,000 تو کیا 50 لاکھ بھی دیں تو میں آپ کے ساتھ یہاں رات نہیں گزار سکتی، میرا تمہارے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر روشنی نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس نے اگلی بات نرمی سے کہی، میں تمہیں یہ پیسے ادھار دے رہا ہوں، جب ہوں مجھے واپس کر دینا۔ لیکن میں کیسے آپ سے ادھار لے لوں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور اگر واپس نہ لوٹا پائی تو مت کرنا واپس، میں شکایت نہیں کروں گا۔ یہ بہت بڑی رقم ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میری بات سنی اور مجھے اس گناہ میں ملوث نہیں کیا، آپ کو مجھ پر احسان ہے، لیکن میں آپ سے مالی معاونت نہیں چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں یہاں کسی گناہ کے ارادے سے بلایا بھی نہیں تھا روشنی، میرے اپنے چند مسائل ہیں جو میری زندگی کو بری طرح الجھا رہے ہیں۔ میں عورتوں کی عزت کا خریدار نہیں ہوں، بلکہ ایک شریف انسان ہوں۔ اس کمرے میں کسی لڑکی کو بلانے کا مقصد عیاشی نہیں بلکہ مجبوری سے جڑا ہے۔ اگر تم چاہتی تو میری مدد کر کے مجھے اس پریشانی سے نکال سکتی ہو۔ وہ بہت الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ کو ایسی کیا پریشانی ہے؟ روشنی کو اب اس شخص سے خوف نہیں آ رہا تھا، اس لمحے وہ اسے بہت مایوس اور بکھرا لگا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے جھوٹ بولا تھا کہ میں شادی کر چکا ہوں اور اس ماہ کے آخر میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میری بیوی سے ملنے آ رہی ہے۔ آپ نے ان سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ بس سچویشن ہی کچھ ایسی ہو گئی تھی، تو اب آپ ان کو سچ بتا دیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میری ایک مدد کر سکتی ہو، تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چند دن میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تمہیں پاکستان میں میری بہن کے سامنے میری بیوی بننے کا ڈرامہ کرنا ہوگا۔ میں ایک شریف آدمی ہوں اور تم وہاں اتنی ہی محفوظ رہو گی جتنی اس وقت میرے ساتھ ہو۔ میں اس وقت ایک مشکل میں پھنس گیا ہوں اور میری مدد کر کے تم مجھے اس مشکل سے نکال سکتی ہو۔ وہ کبھی 15-20 دن سے زیادہ نہیں رکتی، وہ جیسے ہی جائیں تم واپس آ جانا، تمہیں آنے جانے کا ٹکٹ بھی میں ہی دوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ ان سے کیا کہیں گے؟ وہ پوچھیں گی نہیں کہ آپ کی بیوی کہاں گئی؟ کچھ عرصے بعد کہہ دوں گا کہ رشتہ ختم ہو گیا، لیکن فی الوقت میں اسے کچھ بتا نہیں سکتا اور مجھے اپنے اس جھوٹ کو نبھانا ہی پڑے گا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اس کی بات کسی صورت نہیں مان سکتی تھی کہ بندہ جو ابھی کچھ دیر پہلے اس کا خریدار ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اچانک اسے اپنے گھر میں بیوی بنا کر رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر وقار جیسے اس کی دلی کیفیت سمجھ چکا تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اس بات کو جانے دو اور یہ پیسے رکھ لو۔ میں جانتا ہوں تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جب ہوں تو واپس کر دینا۔ اس نے زبردستی اسے پیسے پکڑاتے ہوئے کہا، آپ مجھ پر اتنی بڑی رقم کا اعتبار کریں، اگر میں بھاگ گئی تو؟ اس نے حیرت سے کہا، تھوڑے سے پیسے ضائع ہو جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چند نوٹ ہیں، یہاں تو لوگ جذبوں کا خون کر ڈالتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تم اس بارے میں مت سوچو، میں بندہ دیکھ کر بات کرتا ہوں، اور پھر یہاں میرے بہت سے لوگ ہیں، تم بھاگ گئی تو میرے لیے تمہیں لوکیٹ کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بہت پرسکون انداز میں وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، میری 1 ماہ کی چھٹی باقی ہے،
امی نے منع کر دیا تھا کہ خواہ خرچہ ہو جائے گا، اسی لیے پاکستان نہیں جا سکی۔ میں اگر اپلائی کروں تو 1 ہفتے تک مجھے چھٹی مل جائے گی۔ اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا۔ یہ شخص اس کا محسن تھا، اسے نہ جانتے ہوئے بھی اس کی مدد کر رہا تھا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ یہ سب اپنی بہن کی وجہ سے کر رہا ہے، اسے وقار کی مدد کرنی چاہیے۔ اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ٹریول کی ڈیٹ کچھ دن میں کنفرم کر دوں گا، میرا آدمی یہاں تمہارے سفر کا انتظام کر دے گا۔ روشنی کی بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن خود پر قابو پاتے اس نے دھیمی آواز میں کہا، چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، روشنی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، میں چھوڑ آتا ہوں، پختہ لہجے میں کہتا وہ بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کچھ نہیں کہہ پائی۔ سنو، وہاں سامنے واش روم میں منہ دھو آؤ، اشارے سے کہتا وہ خود کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ کئی گھنٹوں بعد اس نے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر کبھی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو وہ لگ رہی تھی وہ خود ہی اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر گئی۔ میک اپ کے نام پر وہ صرف کاجل لگاتی تھی جو رونے کے باعث بہہ کر چہرے پر عجیب و غریب نقش و نگار بنا رہا تھا۔ رہی صحیح کسر سہرش کی لگائی اس شوخ سرخ لپسٹک نے پوری کر دی تھی۔ خوب رگڑ کر منہ دھونے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے چہرے کو شیشے میں دیکھا۔ اس بار اسے تسلی ہوئی تھی۔ اپنے کھلے ہوئے لمبے بالوں کو سمیٹتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وقار نے روشنی کو اس کی بلڈنگ کے باہر ڈراپ کیا تھا۔ اس کا کانٹیکٹ نمبر اور پتہ وہ اپنے پاس محفوظ کر چکا تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر روشنی نے سب سے پہلے وضو کیا اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ نے اسے کتنی بڑی پریشانی سے بچا لیا تھا۔ اسے معجزوں پر یقین آ گیا تھا۔ یہ معجزہ ہی تو تھا جو وقار کی صورت میں ایک فرشتہ بھیج کر اللہ نے اس کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ وہ کوئی شیطان بھی ہو سکتا تھا، اور آج رات کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ بہت دیر تک سجدے میں گری وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہی تھی۔ آئمہ کو فیس کے پیسے وہ بھجوا چکی تھی۔ صابرہ اور آئمہ کے رویوں نے اسے ایک بہت بڑا سبق دیا تھا۔ وہ لوگ اس کی محنت کی کمائی کو بہت آسانی سے خرچ کر رہے تھے۔ اس نے اس دوران ان سے کوئی رابطہ نہ کیا کیونکہ وہ دل ہی دل میں ان سے ناراض تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ان سے بہت دن تک ناراض نہیں رہ پائے گی۔ سہرش سے اس کی ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ اس کو کال کرنے پر ہر بار اسے اس کا نمبر بند ملتا تھا۔ وہ روشنی کے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیل سکتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ سہرش اچھی طرح جانتی تھی کہ روشنی ایک مضبوط کردار کی لڑکی ہے اور روپوں کی عوض خود کو بازار میں کبھی نہیں لائے گی۔ اس نے پچھلے 2 سال میں روشنی کو بہت قناعت اور استقامت کا مظاہرہ کرتے دیکھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ روشنی کی اس خوبی سے بری طرح خائف تھی، اور یہ رقابت اس وقت اور بھی بڑھ گئی تھی جب روشنی نے اس کے پیسوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب جو روشنی نے اس سے مالی مدد مانگی تو اسے قدرت کی طرف سے روشنی کو نیچا دکھانے کا ایک موقع مل گیا تھا۔ اس کو بازار میں لا کر وہ اسے ٹھیک اسی مقام پر لے آئی تھی جہاں وہ خود کھڑی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم جانتی ہو تمہاری اس ایک حرکت کے لیے میں تم پر کیس بھی کر سکتی ہوں۔ روشنی سے 1 ہفتے بعد سہرش کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت غصے میں اس نے کہا تھا، ایک تو میں نے تمہاری مدد کی اور تم الٹا مجھے پولیس کی دھمکی دے رہی ہو۔ یہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ یہاں کی پولیس غیر ملکیوں کے تمام معاملات میں کتنی غیر جانبدار رہتی ہے۔ اس کی بات سے محظوظ ہوتے ہوئے ڈٹائی سے بولی، سہرش میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے میرا اس شخص کے ساتھ سودا کر دیا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی تھی، یہ تو تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تم نے میرا کیا بگاڑا؟ کتنی ذلت نظر آتی تھی مجھے تمہاری نگاہوں میں اپنے لیے۔ اس دن جب تم نے میری ڈنر کے آفر کو ٹھکرا کر حرام کی کمائی کا تانا مارا تھا، اس دن سے میں نفرت کرنے لگی تھی تم سے۔ اپنی پارسائی اور مضبوط کردار پر بڑا ناز تھا نا تمہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں بھی اس ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ویسے تمہارا کام تو ہو گیا ہوگا۔ کافی مالدار آدمی تھا، میں نے اسے بتا دیا تھا کہ تمہیں بڑی رقم چاہیے، پھر بھی اس نے کمیشن کے طور پر مجھے پورا 1000 درہم دے دیا۔ وہ بے شرمی سے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ شوق رہ گئی۔ لعنت ہے تم پر سہرش، ایک عورت تو کیا تم تو انسان کہلانے کی بھی لائق نہیں ہو۔ تمہیں اگر یہ خوش فہمی ہے کہ اس دن میں نے اپنی عزت کا سودا کر کے اپنی بہن کے ایڈمیشن کے فیس کے پیسے حاصل کیے ہیں تو تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ اللہ نے تمہارا ناپاک منصوبہ ناکام بنا کر نہ صرف میری عزت کو محفوظ رکھا بلکہ مجھے اس حرام کمائی کے استعمال سے بھی بچا لیا جو میں تم سے ادھار لینے والی تھی۔ اپنی بات ختم کر کے اس کے چہرے پر تعصب کی نگاہ ڈالتے روشنی وہاں سے چلی گئی تھی۔ سہرش ناقابل یقین حیرت سے اسے اسٹور سے نکلتے دیکھ رہی تھی۔ اگلے چند دنوں میں اس نے اپنی سالانہ چھٹی کے لیے اپلائی کر دیا تھا جو منظور بھی ہو چکی تھی۔ وقار کی طرف سے اسے ٹکٹ مل چکا تھا۔ اسے 1 ماہ پاکستان میں رہنا تھا اور یہ بات بس صابرہ کو بتا نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے فون کی رومنگ آن کرا لی تھی۔ اب وہ آسانی سے اپنے فون کے ذریعے ان سے رابطے میں رہ سکتی تھی اور اگر وہ لوگ اسے ڈائل کرتے تو ان کی کال ریسیو بھی کر سکتی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھی وہ اس وقت بورڈنگ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ 2 سال بعد پاکستان جا رہی تھی، لیکن اس دوران وہ اپنی ماں اور بہن سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ جب 2 ماہ پہلے جب اس نے صابرہ سے کہا تھا کہ اس کے ایک نئے کانٹریکٹ کے آغاز ہونے سے پہلے اسے 1 ماہ کی چھٹی ملے گی اور وہ پاکستان آئے گی تو صابرہ نے اسے منع کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں یہ پیسوں کا ضیاع تھا۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ اس کو ٹکٹ کمپنی کے ذمہ ہے، لیکن ان کے رویے سے حیران ہو کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ صابرہ نے ایک بار بھی یہ اظہار نہیں کیا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے بے چین ہے۔
اور پھر اس نے 1 ماہ سے اکٹھے کیے ہوئے اوور ٹائم کے پیسوں سے کچھ تحائف خرید کر ان دونوں کو بھجوا دیے تھے۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، وہ اب ڈپارچر گیٹ کے اندر جا رہی تھی۔ ارائیول لاؤنج میں وقار اسے کچھ فاصلے پر کھڑا نظر آ گیا، اس دن کی طرح بہترین لباس میں اور اتنا ہی جاذب نظر۔ اس دن کے برعکس روشنی نے آج مسٹرڈ شلوار قمیض پر سیاہ بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس نے اسے دیکھ کر پہچانا بھی تھا کہ نہیں۔ روشنی اپنا ٹرالی بیگ گھسیٹتی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دھلے منہ کے ساتھ وہ بہت خوبصورت تو نہیں لیکن بہت معصوم لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لہجہ سنجیدہ تھا۔ نہیں، جواب مختصر آیا تھا۔ چلیں، یہ کہہ کر وہ پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سورج ابھی کچھ دیر پہلے ہی طلوع ہوا تھا اور آسمان پر سورج کی کرنیں ابھی پوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ دونوں کے درمیان اس رسمی علیق سلیق کے بعد مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے تھکا ہوا لگا تھا، شاید اتنی صبح کی فلائٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہ پایا ہو۔ روشنی نے خود ہی وجہ سوچتی، وہ خود بھی تمام رات کی جاگی ہوئی تھی۔ وہ آج بھی بہت انہماک سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ یہ شہر روشنی کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ وہ کار نہ بھی بتاتا پھر بھی وہ جانتی تھی کہ گاڑی اس وقت کس علاقے میں جا رہی ہے۔ لیکن اسے حیرت ہوئی جب وقار نے گاڑی کسی گھر کے بجائے ایک بلڈنگ کے سامنے روکی اور اسے ایک فلیٹ کے اندر لے گیا تھا۔ اپارٹمنٹ کا دروازہ کھول کر وہ خود اندر نہیں گیا تھا۔ تمہیں چند دن یہاں رہنا ہوگا، اندر ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور اگر مجھ سے کوئی بات کرنی ہو تو اس موبائل میں میرا نمبر سیو ہے۔ ایک موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے اسے چند ضروری ہدایات دیں جو آج کے دن کے حوالے سے تھیں، اور پھر تیزی سے واپس چلا گیا۔ روشنی فلیٹ کا دروازہ لاک کرتی اندر آ گئی تھی۔ یہ ایک لگژری اپارٹمنٹ تھا جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اگلے چند منٹ اس نے اس جگہ کا جائزہ لیا۔ کچن اور فریج میں بہت سا کھانے پینے کا سامان موجود تھا۔ وہ جہاز میں تھوڑا بہت کھا چکی تھی، اسی لیے اسے کسی چیز کی طلب نہیں تھی۔ پانی کا گلاس پی کر وہ بیڈ روم میں آ گئی تھی۔ وہ بے تحاشا تھکی ہوئی تھی اور اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ بہت گہری نیند سوئی تھی اور اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی تھی۔ اسے چند لمحے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی، اور یہ اس کے موبائل فون کی آواز تھی۔ اگلے چند سیکنڈز میں اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، اس نے بوجھل آواز سے کہا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے اس کی آواز کو سن کر اندازہ لگایا تھا۔ اب جاگ چکی ہوں۔ لنچ کے بعد تیار ہو جانا، تمہیں آج نتاشا سے ملنا ہے۔ میں تمہیں 1 بجے کے بعد پک کر لوں گا۔ وقار جلدی جلدی بتا رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس وقت اس سے بات کرنے کے علاوہ کچھ اور بھی کر رہا ہے، یا شاید کہیں جا رہا ہے۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی یہ نتاشا کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے، لیکن وقار نے اپنی بات ختم کر کے دوسری طرف سے جواب سنے بغیر فون بند کر دیا۔ 1:30 بجے کے قریب وہ اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کی سنجیدگی کی وجہ سے کچھ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا بیوٹی سیلون کم اسٹوڈیو تھا جہاں ایک ماڈرن اور خوش مزاج لڑکی نے اسے نتاشا کے نام سے اپنا تعارف کرایا تھا۔ وقار کے ساتھ اس کی بات چیت سے روشنی کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ دونوں کافی بے تکلف ہیں۔ فری ہو کر مجھے کال کر لینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ نتاشا سے بات کرنے کے بعد وہ اب اس سے مخاطب تھا۔ اگلے کچھ گھنٹوں وہاں کی بیوٹیشین اس کے چہرے اور بالوں کو مختلف ٹریٹمنٹ دیتی رہی تھی اور وہ خاموشی اور بے دلی سے انہیں ان کا کام کرنے دے رہی تھی۔ ایک طرف بہت سے قیمتی کپڑوں اور جوتوں کا ڈھیر تھا، ان میں سے ایک لباس کو نتاشا نے اس کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ بیوٹیشین اس کا میک اپ کر رہی تھی اور روشنی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن بہت حیرانگی کی بات یہ تھی کہ میک اپ سے اس کا چہرہ یکدم بدلا نہیں تھا بلکہ کافی نیچرل لک آ رہی تھی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو تم۔ ہیئر اسٹائلسٹ اس کے بال بنا چکی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کو بہت معمولی سی کٹنگ سے خوبصورت اسٹائل دیا گیا تھا۔ اینڈ ناؤ یو آر ریڈی، نتاشا نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ اب اس کا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ لپ کلر تھوڑا لائٹ نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ میک اپ کے نام پر ایک ڈارک لپسٹک تو ہونی چاہیے تھی۔ اسے تھوڑی سی مایوسی ہوئی تھی۔ وقار کی اسپیشل ہدایت ہے کہ میک اپ لائٹ رکھا جائے، اس لیے ہم نے نیوڈ شیڈز استعمال کی ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر روشنی کو کافی شرمندگی ہوئی تھی۔ وقار نے سختی سے منع کیا تھا کہ تمہارے بالوں کو ہرگز نہ کاٹا جائے۔ وہ اب اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سیٹ کر رہی تھی۔ یہ سارے ڈریسز تمہارے ساتھ جائیں گے اور اگلے 3 دن میری بیوٹیشین تمہیں میک اپ کا ٹیوٹوریل دینے گھر آئے گی، پھر تم خود ہی ایسا میک اپ کرنے لگو گی۔ روشنی جانتی تھی اتنا تردد کیوں ہو رہا ہے۔ وہ وقار حسن کی بیوی کی حیثیت سے اس کی بہن سے ملنے والی تھی۔ وہ کسی بھی راہ چلتی لڑکی کو اپنی بہن سے نہیں ملوا سکتا تھا۔ ایک عام سی لڑکی کو خاص بنا کر اپنی بہن کے سامنے بولے جھوٹ کا بھرم رکھنے کی خاطر وقار کو اتنا تو کرنا ہی تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اپنی شادی پر بلانا مت بھولنا، وہ اب دوستانہ لہجے میں اس سے کہہ رہی تھی۔ میری شادی؟ اسے حیرت ہوئی تھی۔ ہاں تمہاری شادی ہے نا اگلے مہینے، مجھے وقار نے بتایا تھا۔ امریکہ جا کر ہمیں بھول مت جانا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی بات کا روشنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی وقار نے اسے کیا بتایا تھا۔ وقار اسے لینے آیا تھا اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈال کر وہ اپنے نتاشا سے بات کر رہا تھا۔ اگلے 3 دن میں نتاشا کی طرف سے بھیجی گئی بیوٹیشین نے اسے کافی کچھ سکھا دیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ وہ خود بھی اپنا مناسب میک اپ کر ہی سکتی ہے۔ ان تمام دنوں میں وقار سے اس کی ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ دن میں 1-2 بار خیریت پوچھنے کے لیے اسے کال کرتا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ کال بند کرنے سے پہلے وہ اس سے پوچھتا اور اس کا جواب ہر بار نہ میں ہوتا۔ وقار سے
اس کی ملاقات 4 دن بعد ہوئی تھی. وہ اسے لینے آیا تھا. گاڑی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی تھی اور چوکیدار اس کے ہارن دینے پر اب سیاہ آہنی دروازہ کھول رہا تھا. اس کا سامان ڈگی سے نکال کر وہ خود گھر کے داخلے دروازے سے اندر چلا گیا تھا. اس کی تقلید میں روشنی اس عالیشان گھر میں داخل ہوئی. باہر کی طرح گھر کا اندرونی حصہ بھی قابل ستائش تھا. ہال کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا. فرش پر بچھے بیش قیمت قالین اور دیواروں پر لگی تصاویر قیمتی تصاویر مکین کی عمارت سے زیادہ اس کے باذوق ہونے کی ترجمانی کر رہی تھی. حیران نظروں سے وہ اس جگہ کو دیکھ رہی تھی اور قدم آگے نہیں بڑھا سکی تھی. شاید وقار نے اس کا رکنا محسوس کر لیا تھا. وہ پیچھے مڑ کر اب اسی کو دیکھ رہی تھی. اسے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ تیزی سے قدم بڑھاتی اس کے پاس چلی آئی تھی. کوریڈور سے بائیں طرف وہ ایک کمرے کے سامنے رک کر اس کا دروازہ کھول رہا تھا. یہ ہمارا کمرہ ہے. ملازم اس کا سامان اب کمرے میں رکھ رہا تھا. تمہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو تم ملازم سے کہہ سکتی ہو. کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے روشنی سے کہا تھا. کل رات کو عائشہ آپی پاکستان واپس پہنچ رہی ہیں. اگلے 15 دن تمہیں یہاں اسی کمرے میں ہی رہنا ہوگا. وہ بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھو روشنی. تم یہاں پوری طرح محفوظ ہو. تمہیں مجھ پر ٹرسٹ کرنا ہوگا. اور جیسے اس کے انکہے لفظوں کو بھی سمجھ گیا تھا. مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور آپ کی بہن کو سب کچھ پتہ چل گیا تو اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا ہماری شادی کب اور کہاں ہوئی, میں کس فیملی سے ہوں اور میرے والدین کون ہیں, تو میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ وہ بہت سارے سوال جو کئی دن سے اس کے ذہن کو الجھا رہے تھے اس نے ایک ہی سانس میں پوچھ ڈالے تھے. اگر وہ تم سے پوچھے تو تم یہی کہنا کہ ہم دبئی میں ملے تھے اور تمہاری فیملی بھی دبئی میں ہے. باقی سب تم مجھ پر چھوڑ دو. وہ یہاں میری بیوی سے ملنے آ رہی ہیں, کوئی انویسٹیگیشن کرنی نہیں. اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیں سب سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اتنے سارے جھوٹ بولنے کی بجائے ایک سچ بول کر آپ اس ساری مشکل سے نکل سکتے ہیں. یہ سب کچھ کہنا جتنا آسان ہے اس پر عمل کرنا اتنا ہی دشوار. سچ بتانے کی ضرورت میں مجھے اس کی نند سے شادی کرنا پڑے گی جو میں کسی قیمت پر نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی اب میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا. اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا. اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ اس نے چند ہفتے پہلے کیا تھا, وہ بھی اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کھانے کے بعد. اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتا وہ اب ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا. اس کا کوٹ بیڈ پر پڑا تھا. روشنی نے ایک نظر اس خوبصورتی سے سجے کمرے پر ڈالی اور پھر اس کی نظر سامنے کاؤچ پر جا ٹکی. اس کی رات کو سونے کا انتظام ہو چکا تھا. وہ رات اور اس سے اگلی تمام راتیں اس نے اسی صوفے پر گزاری تھی. اگلے صبح اس کا آنکھ دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی تھی. وہ رات صوفے پر سوئی تھی اور وقار نے اس کے وہاں سونے پر کوئی کامنٹ نہیں کیا تھا. نہ ہی اس نے اس کی جگہ خود صوفے پر سونے کی آفر کی تھی. دستک کی آواز پر وہ دونوں ایک ساتھ جاگے تھے. ملازمہ کافی لائیے, تم باہر آ جاؤ, وقار نے جلدی سے کہا. اپنا تکیہ بیڈ پر رکھ کر وہ اب کمرے کا دروازہ کھول کر کھڑی تھی. السلام علیکم روشنی بیٹا. یہ عفت بھی تھی. کل رات ہی وقار نے ان سے اس کا تعارف کروایا تھا اور انہوں نے وقار کی دلہن کو ڈھیروں دعائیں دی تھیں. وقار نے کہا تھا کہ یہ خاتون اس کے گھر میں کافی لمبے عرصے سے ہیں اور اس کے آبائی گاؤں سے ہیں. ویسے تو گھر کے باقی ملازمین کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ وہ مسز وقار حسن ہے. وعلیکم السلام عفت بھی, اس نے خوش اخلاقی سے کہا. ان سے کافی کی ٹرے لے کر وہ اب دوبارہ کمرے کا دروازہ بند کر چکی تھی. ناشتے کی میز پر وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے ہی لا تعلق تھے جتنا کل رات اس کمرے میں. ملازمہ اسے مختلف چیزیں سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اس کی بنائی ڈشز چکھ رہی تھی. وقار کے آفس جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی. جہازی سائز کھڑکی پر دویز پردے ڈلے ہوئے تھے. اس نے کھڑکی کے پردے کی ڈوری کھینچی. سامنے کا منظر دیکھ کر وہ فریز ہو گئی تھی. کمرے کے باہر ایک خوبصورت سوئمنگ پول تھا. اس کے دونوں طرف سبزے کی کیاریاں تھیں. پول کے اطراف بہت قیمتی پتھر لگا تھا. سامنے دیوار پر قدادم آئینہ لگا تھا اور چھت کی جگہ لکڑی کی قیمتی آرچز بنی ہوئی تھی. گلاس ڈور کو کھول کر وہ باہر آ گئی. سوئمنگ پول کے پیالے میں بھرا پانی بہت اچھا لگ رہا تھا. اسے نہیں معلوم وہ کتنی دیر اس پول کے کنارے بیٹھی رہی تھی. اسے وہاں بہت سکون مل رہا تھا. دوپہر کا کھانا اس نے نہیں کھایا تھا. گھر میں آج رات کے کھانے پہ کافی اہتمام تھا. یہ وہ کچن میں جائے بغیر بھی جانتی تھی. اسے اس گھر کے کسی بھی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اسے یہاں اگلے چند دن گزار کر واپس چلے جانا تھا. رات کے 9 بجے عائشہ اور اس کے بچوں کو لے کر وقار گھر پہنچا. عائشہ سے ملتے ہوئے وہ جتنا جھجک رہی تھی ان کی خوش اخلاقی اور محبت دیکھ کر وہ اتنی ہی پرسکون ہو چکی تھی. وقار ٹھیک کہہ رہا تھا. انہوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا. جو پوچھنا تھا وہ اپنے بھائی سے پوچھ چکی تھی. ایمرلڈ گرین کلر کے نفیس سٹون ورک والے سوٹ میں مناسب میک اپ کے ساتھ وہ کافی اچھی لگ رہی تھی. عائشہ کو اس کی کم گوئی اور معصومیت پسند آئی تھی. وقار سے ان کے شکوے گلے ختم ہو گئے تھے. تم سے مل کر مجھے تو تسلی ہو گئی ہے کہ اس نے کسی ٹھیک بندی کا انتخاب کیا شادی کے لیے, ورنہ تو آج کل کی لڑکیاں نہ کوئی فیملی ویلیوز ہوتی ہیں اور نہ اپنائیت. اس لیے تو میں اتنی بھاگم بھاگ پاکستان آئی, ورنہ اسے اس طرح مجھے بتائے بغیر شادی کرنے پر اتنی جلدی معاف نہیں کرنے والی تھی. وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی. آپ کی بہن بہت اچھی ہیں اور آپ سے پیار بھی بہت کرتی. مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے ان سے سر چھپاتے ہوئے. وہ اسے کہے بغیر نہیں رہ پائی تھی.
اگر عائشہ کو وہ اچھی لگی تھی تو اسے بھی عائشہ بہت پسند آئی تھی. اتنے بڑے خاندان سے تعلق ہونے کے باوجود وہ اسے بہت شائستہ لگی تھی. ان کی باتوں میں اونچے خاندان اور اسٹیٹس کانشیس کی جھلک نہیں تھی. یہ بات تو مجھے بھی ڈسٹرب کر رہی ہے، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی حل نہیں تھا. وہ لیپ ٹاپ کھولے بیڈ پر بیٹھا تھا. پتہ نہیں وہ سچ میں اتنا مصروف تھا یا روشنی کو نظر انداز کرنے کے لیے یہ سب کر رہا تھا. اگلی صبح گھر میں خوب گہما گہمی تھی. وقار تو صبح ہی آفس چلا گیا تھا. عائشہ کے بچے اس کے ساتھ بہت بے تکلف ہو گئے تھے. وہ لوگ کہیں گھومنے جانا چاہتے تھے اور ان کے اصرار پر وہ بھی ان کے ساتھ ہی گئی تھی. وقار کا ڈرائیور انہیں ان کے مطلوبہ جگہوں پر گھماتا رہا تھا. سحپہر میں وہ چاروں گھر واپس آئے. عائشہ اسے لے کر کافی شاپنگ کرتی رہی تھی. یہ میں تمہارے لیے لے رہی ہوں. ایک گولڈ کی سیٹ کو خریدتے ہوئے انہوں نے روشنی سے کہا. وہ سیٹ بہت قیمتی تھا. گولڈ اور کندن سے بنا وہ نیکلس کسی کے بھی ہوش اڑا سکتا تھا. یہ تو بہت مہنگا ہے، روشنی نے حیرت سے کہا. تو کیا ہوا؟ اب اپنی پیاری سی بھابھی کو کوئی معمولی تحفہ تھوڑی دوں گی. وہ بہت محبت سے بولی تھی. اس کی شرمندگی اور بھی بڑھ گئی تھی. یہ لوگ مجھے کیا سمجھ رہے ہیں اور میں کیا ہوں؟ وہ 2000 درہم کی عوض کسی کے ساتھ اس کی بیوی ہونے کا ڈرامہ کر رہی ہوں. اگر یہ لوگ سچ جان لیں تو یہ سب مجھ سے نفرت کریں گے اور میری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے. ان کی واپسی سحپہر میں ہوئی تھی اور روشنی اس کے بعد سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی یہی سوچ رہی تھی. اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا اور یہ سب سوچتے ہوئے اس کی ماں اپنی ماں اور بہن سے شکایتیں بڑھتی جا رہی تھی جن کی بے حسی اسے اس مقام پر لے آئی تھی. تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ وقار کی آواز سن کر وہ ٹھٹک گئی تھی. وہ کافی دیر پہلے آفس سے آیا تھا اور کمرے میں آ کر اس نے روشنی کو پول کے کنارے بیٹھا دیکھ لیا تھا. کپڑے بدلنے کے بعد بھی وہ اسے اسی پوزیشن میں بیٹھی نظر آئی تھی. اس کے لمبے خوبصورت بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے. بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہیں آئی تو وقار خود اس کے پاس چلا آیا تھا. میں ایسے ہی یہاں بیٹھی تھی. وہ اٹھتے ہوئے بولی. عائشہ آپ ہی تمہارا پوچھ رہی تھی. کمرے میں آ کر اس نے کہا. مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا. بولو. کمرے کا دروازہ کھولتے کھولتے وہ واپس مڑا. روشنی نے الماری میں سے ایک جیولری باکس نکالا اور اس کی طرف بڑھایا. یہ عائشہ آپ ہی نے مجھے دی ہے، شادی کا گفٹ. وہ اسے ڈبہ پکڑانا چاہ رہی تھی. اچھا ہے، اس نے سرسری سی نگاہ ڈال کر تبصرہ کیا لیکن ڈبے کو ہاتھ نہیں لگایا. یہ آپ رکھ لیں. روشنی نے اگلی بات کہی. میں اس کا کیا کروں گا؟ آپ ہی نے یہ تمہیں دی ہے. انہوں نے یہ آپ کی بیوی کو دی ہے. اس کی بات سن کر وقار خاموش ہو گیا تھا. آپ ہی تمہیں بلا رہی ہیں. اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ کمرے سے نکل گیا. وہ کمرے میں اکیلی تھی. رات کو وقار ان سب کو ڈنر پر باہر لے گیا تھا. اس کے بعد کپڑے بدل کر وہ باہر نکل گیا. روشنی کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی. وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی وقار کب تک واپس آئے گا. کافی پینے کا دل چاہ رہا تھا لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا. یہی سوچ کر وہ خود کچن میں آ گئی. اپنے لیے کافی بناتے ہوئے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی. اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی ملازم نہیں تھا. اس نے انٹرکام اٹھایا. ایک کپ کافی اسٹڈی میں لے آؤ. یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، وقار نے مختصراً کہا تھا. اسے اس کے اتنی دیر تک کمرے میں نہ آنے کی وجہ اب سمجھ میں آئی تھی. اپنی کافی کا کپ اٹھا کر وہ اسے اسٹڈی میں دینے چلی گئی تھی. بڑی جلدی بن گئی کافی. اپنی ٹیبل پر رکھا کافی کا کپ اٹھاتے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا. وہ کمپیوٹر پر مصروف تھا. مختلف فائلز اور نقشے پھیلے ہوئے تھے. تم کیوں لائی کافی؟ میں نے تو عشرت سے کہا تھا. کچن میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی تو آپ کے لیے بھی بنا لی. اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ اپنا کافی کا کپ اس کے لیے لے آئی. تھینک یو، وہ تکلف سے بولا تھا. آنے والے دنوں میں روشنی اس گھر کا ایک اہم رکن بن چکی تھی. وہ نہ صرف عائشہ کی پسندیدگی حاصل کر چکی تھی بلکہ اس گھر کے ملازموں کے دل میں بھی اس کے لیے بہت عزت اور احترام تھا. 8-10 دن میں کبھی اس نے ان پر حکم نہیں چلایا تھا. ان کے ساتھ بہت مہذب اور شائستہ لہجے میں بات کرنے والی بیگم صاحبہ کو وہ کیوں پسند نہ کرتے؟ اس رات کے بعد اگر وہ اسٹڈی میں ہوتا تو روشنی اس کے بغیر کہے اسے کافی کا کپ دے آتی تھی. وقار کے متعلق اس نے جب جب سوچا تھا وہ اسے بہت کم گو اور بے ضرر سا انسان لگا تھا. کبھی کبھی وہ اسے بہت اداس لگتا تھا. بہت بار اس نے اسے ڈسٹرب دیکھا. وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ ایسی کون سی تکلیف اور دکھ ہے جو اس کی آنکھوں میں نظر آتا ہے. روشنی کی زندگی کا سب سے بڑا المیہ غربت تھی. وہ آج بھی اپنے گھر والوں کی بے تنائی کا ذمہ دار اپنے معاشی حالات کو سمجھتی تھی. وہ دکھی تھی اور یہی دکھ اسے وقار کی آنکھوں میں بھی نظر آتا تھا. لیکن وقار کے پاس تو سب کچھ تھا. وہ دولت جو سب کچھ خرید سکتی تھی، پھر اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ غلط تھی. دولت سے وفاداری اور خلوص نہیں خریدا جا سکتا. محبت نہیں خریدی جا سکتی. عائشہ اس دوران حاصل پور کا چکر بھی لگا آئی تھی. ان کی خواہش تھی کہ روشنی بھی ان کے ساتھ چلے جہاں ان کے چند دیالی رشتہ دار رہتے تھے. لیکن وقار نے کہا تھا کہ وہ آج کل مصروف ہے اور وہ چاہتا ہے کہ روشنی اس کے ساتھ ہی جائے. عائشہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور دوبارہ اسے چلنے کے لیے نہیں کہا تھا. ولیمے کی بات کو بھی وقار نے اسی طرح ٹالا تھا. عائشہ خود بھی وقار کے نئے پروجیکٹ سے واقف تھی اور اس کی مصروفیت کے پیش نظر وہ اسے مجبور نہیں کر سکی تھی. ولیمہ ہم آپ کے اگلے وزٹ پر رکھ لیں گے.
ابھی تو مجھے اتنے کام ہے کہ یہ تو آپ کی وجہ سے میں آج کل پاکستان میں ہوں، ورنہ دبئی میں ہوتا۔ اور وہ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اس دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک دن کے لیے دبئی جانا پڑا تھا۔ ماموں کا ولیمہ سمر ہالیڈیز میں کریں گے ماما، اس وقت پاپا بھی ہمارے ساتھ آئیں گے، سحر نے کہا۔ وہ سب اس کی بات سن کر مسکرائے تھے سوائے روشنی کے۔ چند دن میں وہ اس ہنستے مسکراتے پکچر پرفیکٹ سین سے غائب ہو جائے گی اور دوبارہ کبھی ان سے مل نہیں پائے گی۔ اس گھر میں اس کی پسندیدہ ترین جگہ وہ سوئمنگ پول تھا۔ پانی کے پاس بیٹھے اس وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ وقار نے اسے کئی بار اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا سوچ رہی ہے، اس کے حالات سے بھی واقف تھا۔ اس کی زندگی کے اس ایک تاریخی گوشے کا چشمدید گواہ تھا۔ اسے اس معصوم کی لڑکی پر ترس آتا تھا جو مطلبی رشتوں کی بھین چڑھی ہوئی تھی۔ عائشہ کے جانے کے 2 دن بعد روشنی کی دبئی کی فلائٹ کنفرم تھی۔ جانے سے پہلے وہ وقار کو وہ سارے زیورات واپس کر رہی تھی جو وقار اور عائشہ نے اسے دیے تھے۔ یہ بھی آپ کا ہے، اس کا موبائل فون واپس کرتے ہوئے اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو روشنی۔ چند نوٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وقار نے نظریں چرائیں۔ آپ اگر اس سب کا معاوضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہلے ہی مجھے دے چکی ہیں۔ یہ قیمت نہیں بلکہ اس احسان کے لیے جو تم نے مجھ پر کیا۔ احسان تو آپ نے کیا مجھ پر، میں نے تو صرف بدلہ چکایا۔ میرا خیال ہے فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ آج واپس جا رہی تھی، وہ جانے کے لیے ہی آئی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، ایک چوکیدار کے سوا کسی نے اسے وہاں سے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ باہر جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اسے دوبارہ کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی تھی۔ یہاں رک کر وہ زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے وہ پہلے انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس محبت کا کوئی انجام نہیں ہے، یہ ایک طرفہ جذبہ ہے۔ وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی، وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پائی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو وہ وقار ضرور جان جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ اس کی دی ہوئی ہر چیز وہاں چھوڑ آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے اسے وارڈروب میں لٹکے تھے۔ جاتے ہوئے وہ اپنے 2 سال پرانے کاٹن کے سوٹ اور کالی چادر میں تھی، لیکن وہ وہاں سے خالی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ دبئی پہنچ کر وہ اپنی جاب میں مصروف ہو گئی تھی۔ وقار نہ دل سے نکلتا تھا نہ دماغ سے، اور جب یاد آتا تھا تو بہت یاد آتا تھا۔ آج کل وہ اوور ٹائم بھی کر رہی تھی اور بغیر کسی چھٹی کے لگاتار کام کرتے اسے 3را ہفتہ تھا۔ آئمہ کی فیس کے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے یہ سب کرنا تھا۔ رات کو تھک کر بستر پر لیٹتی تو سونے سے پہلے جو آخری شبیہ ذہن کے پردے پر بنتی وہ وقار کی ہوتی۔ صبح اٹھ کر جو پہلا شخص یاد آتا وہ وقار ہوتا۔ اس شخص نے اس کے دل و دماغ کو کچھ ایسے اپنی گرفت میں لیا تھا کہ وہ اس شکنجے سے خود کو چھڑا ہی نہیں سکتی تھی، وہ چھڑانا چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے وقار سے محبت کیوں ہوئی۔ وہ پرکشش شخصیت رکھتا تھا، خوبصورت تھا، شائستہ تھا، دولت مند اور پڑھا لکھا تھا۔ اس میں بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن ایسی خوبیاں تو اس نے یہاں بہت سے مردوں میں دیکھی تھی۔ اس کے اسٹور پر آنے والے بے شمار کسٹمرز جو نہ صرف اچھی شخصیت کے مالک تھے بلکہ شائستہ اور دوستانہ تھے۔ اسے ان سب سے مسکرا کر بات کرنا ہوتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ذہن پر اپنا نقش نہیں چھوڑ پایا تھا۔ وہ اگلے پل انہیں بھول جاتی تھی۔ شاید وہ وقار کے ساتھ کافی دن گزار کر آئی تھی، اسی لیے اس کی عادت ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ اسے بھول جائے گی۔ شروع میں اس نے اپنے آپ کو یہی کہہ کر تسلی دی، لیکن 2 ماہ بعد بھی وہ شخص اس کے حواسوں پر اسی طرح سوار تھا۔ وہ آج بھی آنکھیں بند کرتی تو اسے اس کا چہرہ سوچنا نہیں پڑتا تھا، بلکہ وہ خود بخود سامنے آ جاتا تھا۔ آج اسے اسٹور سے واپس آئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ وہ جلدی گھر آ جاتی اگر راستے میں ایک حادثے کی وجہ سے ٹریفک جام نہ ہو جاتا۔ بس سے اتر کر وہ بلڈنگ کے اندر جا چکی ہوتی اگر اسے بلڈنگ کے بائیں طرف وہ نہ دکھائی دیتا۔ ایک بار پھر اس کے ساتھ وہی ہو رہا تھا جو پچھلے 2 ماہ میں کئی بار ہو چکا تھا۔ اسے دوبارہ دیکھنے کی امید تھی جو وہ بار بار اسے اپنے ارد گرد پھرتے لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس دن وہ مال سے نکل رہی تھی جب اسے لگا کہ وہ اس کے پاس سے تیزی سے گزرا ہے۔ وہ دراز قد تھا، اس نے وہی چیک شرٹ پہن رکھی تھی جیسی اس نے وقار کو پہنے دیکھی تھی۔ وہ بے تحاشا اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس کے ساتھ اسٹور سے اپنی شفٹ ختم کر کے نکلنے والا عملہ اسے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وقار رکیں! اس کے قریب پہنچ کر وہ چلائی۔ اس شخص نے مڑ کر دیکھا لیکن وہ کوئی اور تھا۔ معاف کیجیے گا، مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، معذرت کرتی وہ واپس اپنے کولیگز کے پاس آ گئی تھی۔ اور یہ ایک بار نہیں ہوا تھا، بار بار ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اپنے کام کے سلسلے میں وہ آئے دن دبئی آتا رہتا ہے اور یہ کوئی حیرانی والی بات نہ ہوتی اگر وہ اسے اس چھوٹے سے شہر میں بھی مل جاتا، لیکن وہ اسے کبھی نہیں ملا تھا۔ سر کو جھٹک کر اس نے بلڈنگ کے سٹیپ پر پاؤں رکھا تھا۔ روشنی! وقار کی آواز پر روشنی کے بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ بے یقینی سے مڑ کر اس نے اندھیرے میں کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف آئی تھی، آنکھوں میں ناقابل یقین حیرت لیے وہ اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ آپ یہاں؟ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا،
وہ اس کی بات سن کر مسکرایا تھا، اپنی اسی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ۔ وہ گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں پورے 2 مہینے کے بعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اگر تم فری ہو تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ بے اختیاری میں اس کا سر اس بات میں ہلا تھا، وہ اسے انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ آج بھی گاڑی اتنی ہی خاموشی سے اور انہماک سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ دونوں اب ساحل پر آ گئے تھے۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سمندر کی تیز ہوا اور اس سے اٹھتی لہروں کا شور، یہ سب کتنا بھلا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے دل کے حال سے بے نیاز۔ مجھ سے شادی کرو گی روشنی؟ اس نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے ہر بات کی امید کر سکتی تھی سوائے اس ایک بات کے۔ کیا کہا آپ نے؟ شادی کرو گی مجھ سے؟ چند دنوں کے لیے نہیں بلکہ عمر بھر کے لیے۔ تمہیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں، چلو گی میرے ساتھ؟ اچانک اس فیصلے کی وجہ اس کے منہ سے نکلا تھا، حالانکہ کہنا تو چاہتی تھی بصر و چشم، لیکن یہ انا بھی انسان کو کیسے کیسے امتحانات میں ڈال دیتی ہے۔ اپنے اس فیصلے کی اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا، اور یہاں آنے سے پہلے تک میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ میں تمہیں شادی کا پرپوزل دوں گا۔ خود کو بہت تعویلیں دے چکا ہوں کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جتنا تمہیں بھولنے کی کوشش کرتا ہوں تم اتنا یاد آتی ہو، پوری طرح میرے حواس پر چھا گئی ہو۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے روشنی۔ عائشہ آپی کی وجہ سے نہیں، اپنے لیے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتی تھی۔ امی، میں شادی کر رہی ہوں۔ وہ مجھے یہاں دبئی میں ملا تھا اور اس نے مجھے پرپوز کیا۔ میں اسے آپ سے ملوانا چاہتی ہوں۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو روشنی؟ اسی دن کا خوف تھا مجھے ہمیشہ سے، اسی لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دبئی جاؤ۔ کیا کہوں گی میں لوگوں سے کہ میری بیٹی نے دبئی میں شادی کے لیے ایک لڑکا پسند کر لیا؟ لیکن امی، میں آپ کی مرضی اور پسند سے اس سے شادی کی بات کر رہی ہوں، اور یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے۔ تمہارے لیے نہیں ہے لیکن میرے لیے ہے۔ ویسے تو تم بڑا کہتی تھی، ساری زندگی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے دعوے کرتی تھی، لیکن ایک لڑکا پسند آتے تو میں ماں اور بہن بھول گئی۔ سوچا ہے میرا اور آئمہ کا کیا ہوگا؟ کس طرح گزر بسر ہوگی ہماری؟ تم اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہو روشنی؟ ان کی بات سن کر اس نے گہری سانس لی اور پھر ایک آخری بات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا۔ امی، میں کل صبح نکاح کر رہی ہوں۔ چند ماہ پہلے صابرہ اور آئمہ کے رویے کی تکلیف کو وہ زہر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئی تھی، لیکن آج اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دونوں اس کا استعمال کر رہی تھی۔ اپنی ضروریات کی وجہ سے اس کی ماں اس کی شادی کے فیصلے سے ناخوش تھی۔ انہیں خوف تھا کہ روشنی شادی کے بعد انہیں سپورٹ نہیں کرے گی، اور وہ انہیں یہ نہیں بتا پائی تھی کہ وقار نے اس سے خود کہا تھا کہ وہ آئمہ کی تعلیم مکمل ہونے تک اس کے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ وہ ان کی بے حسی اور لالچ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی مرضی اور شمولیت کے بغیر شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کبھی کبھی جو ہم سوچ نہیں پاتے وہ قدرت کا طے کردہ ہوتا ہے۔ ان کا نکاح دبئی میں ہوا تھا، اور اپنی جاب سے ریزائن کر کے وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر اسے گھر میں واپس آ گئی تھی۔ کانٹریکٹ ختم کیے بغیر اور کسی پیش کی نوٹس کے بغیر نوکری سے اس طرح ریزائن کرنے کا مطلب بہت سے لیگل ایشوز کی صورت میں سامنے آتا ہے، جس میں سب سے بڑا مسئلہ دبئی کے ویزے پہ تعمر بین تھا، اور یہ سب ہو بھی جاتا اگر اس کا شوہر وقار حسن نہ ہوتا، جو خود وہاں ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی کا مالک تھا، اور ساری لیگل کمپلیکیشنز کا حل اس کے پاس تھا۔ اس گھر میں سب کچھ ویسا ہی تھا۔ عفت بھی اسے دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی، باقی کے ملازموں نے بھی اس کا پرجوش استقبال کیا تھا۔ وہ سب یہی جانتے تھے کہ روشنی اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے ایمرجنسی میں دبئی گئی ہے۔ عائشہ اور اس کے بچوں کی طرح گھر کے ملازم بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے اور اس کی واپسی پر بہت خوش تھے۔ اس کی ہر چیز کمرے میں اسی جگہ پر پڑی تھی جہاں پر وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ جانتی ہو تمہیں میرے علاوہ اس گھر میں سب سے زیادہ کس نے مس کی ہے؟ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سلور گرے ساڑی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وقار نے قیمتی ہیرو جڑی انگوٹھیاں اس کی انگلی میں پہنائی۔ اچھی لگ رہی ہے، اس کے ہاتھ کی پشت کو چومتے ہوئے وہ بولا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں مجھے گھر میں اور کس نے مس کیا؟ وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ سوئمنگ پول نے، جہاں تم گھنٹوں بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے وہ جگہ بہت پسند ہے، بڑا سکون ملتا تھا وہاں بیٹھ کر۔ زندگی میں اتنی الجھنیں تھیں جنہیں سوچتے ہوئے میں خود الجھ جاتی تھی، ایسے میں دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر بڑا ریلیکس فیل کرتی تھی میں۔ وہ اداسی سے بولی۔ تم بہت سادہ اور معصوم ہو روشنی، تمہارا دل بہت شفاف ہے۔ میں جانتا ہوں تم اپنی امی اور بہن کی ناراضی سے اپسٹ ہو، لیکن ڈونٹ وری، ہم کل جا کر انہیں منا لیں گے۔ اس نے انہیں بہلاتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی کوئی الجھن باقی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے ایک الجھن ہے، اس نے معنی کے اس لہجے میں کہا۔ آپ کو کیا الجھن ہے؟ وقار کی بات نے اسے حیران کر دیا تھا۔ کیا تم آج رات بھی اسی صوفے پر سونے والی ہو؟ وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ امی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتی ہوں میں نے آپ کا دل دکھایا ہے،
یقین جانے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا آپ کی تشویش اور بدگمانی میرے ساتھ زیادتی ہے۔ میں کبھی آپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں کیسے آپ سے اور اپنی بہن سے رشتہ ختم کر سکتی ہوں؟ مجھے احساس ہے کہ آپ کو میری کتنی ضرورت ہے، لیکن آپ کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ میں اپنی زندگی جینے کے لیے آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑوں گی۔ وہ وقار کے ساتھ آج صبح اپنے گھر پہنچی تھی اور صابرہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ شروع میں صابرہ اس کے ساتھ کافی تلخ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کا دل موم پڑنا شروع ہوا تھا۔ وقار انہیں پہلی نظر میں ہی بہت اچھا لگا تھا۔ روشنی کو دیکھ کر وہ تو اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اس کی قیمتی لباس اور مہنگے زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی صابرہ کی یہ تشویش بھی ختم ہو گئی تھی کہ روشنی شادی کے بعد انہیں خرچہ نہیں دے گی، بلکہ اب تو انہیں یقین تھا کہ روشنی انہیں پہلے سے زیادہ سپورٹ کرے گی، اور یہ ان کی خام خیالی ہی تھی۔ آئمہ کہاں ہے؟ وہ اپنی بہن کا پوچھ رہی تھی۔ وقار آفس چلا گیا تھا، اسے چند ضروری کام تھے، اور روشنی 2 سال بعد اپنے گھر والوں سے مل کر اتنی خوش تھی کہ وہ اسے چاہ کر بھی اپنے ساتھ نہیں لایا تھا۔ آئمہ یونیورسٹی گئی ہوئی ہے، 2 بجے تک آ جائے گی، صابرہ نے اسے بتایا، لیکن جب 4 بجے تک بھی آئمہ کی واپسی نہیں ہوئی تو مجبوراً روشنی کو واپس جانا پڑا۔ وقار کا ڈرائیور کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس سے اگلی بار مل لوں گی امی، صابرہ کو تسلی دیتی وہ وہاں سے چلی آئی تھی۔ صابرہ نے اس کے سامنے اسے 2 بار کال کی تھی اور روشنی کی آمد کا بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے یونیورسٹی میں کچھ کام ہے اور اسے کچھ دیر ہو جائے گی۔ کافی کا کپ برابر والی میز پر رکھنے کے لیے وہ جھکی اور اس کے لمبے بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بڑھ کر اس نے روشنی کے بالوں کو چوم لیا۔ مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، مجھے بتائیں۔ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے اس نے پوچھا۔ نتاشا نے بتایا تھا، اس نے شرارت سے کہا۔ کیا بتایا تھا نتاشا نے؟ اسے کچھ حیرت ہوئی۔ یہی کہ آپ نے اسے میرے بالوں سے متعلق ہدایت دی تھی کہ وہ انہیں کاٹنے یا خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یس، اس نے مطمئن انداز میں کہا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ مجھ پر ڈارک میک اپ بالکل اچھا نہیں لگتا۔ یہ اسے شرمندہ کرنے کی ایک کوشش تھی، لیکن وہ اس سے ہرگز متاثر نظر نہیں آیا۔ بالکل ٹھیک، اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ ہنس پڑی۔ نتاشا کو آپ نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی شادی پر ضرور بلانا۔ اسے اچانک یاد آیا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہی کہ تم میری دور کی کزن اور حاصل پور میں رہ کر تمہاری گرومنگ نہیں ہو سکی۔ اب شادی کے بعد امریکہ جانا ہے، اس لیے تمہارا میک اوور کروانا ہے۔ کافی کے گھونٹ بھرتے وہ اسے بتا رہا تھا۔ ایک اور جھوٹ؟ سٹوریاں بنانے میں کافی مہارت ہے آپ کو، وہ ہنس پڑا تھا۔ اچھا، میری امی اور چھوٹی بہن آپ سے ملنے آنا چاہتی ہیں؟ اسے صابرہ کے فون کا خیال آیا جو انہوں نے کل ہی کیا تھا، اور آئمہ بھی اس کے گھر آنے کی خواہش رکھتی تھی۔ آج رات کو میں کراچی جا رہا ہوں، پھر وہاں سے واپسی پر کل ایک میٹنگ ہے، اور پرسوں رچرڈ آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے اگلے دن دبئی جانا ہے۔ اگلے ویک بلا لو، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ پھر دبئی جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ ڈارلنگ، وہاں میرا آفس ہے اور آدھا مہینہ میرا وہاں گزرتا ہے۔ ویسے بھی آج کل جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کی وجہ سے پاکستان سے زیادہ وہاں میری ضرورت ہے۔ تمہیں لے کر جاؤں گا وہاں، پھر دیکھنا کتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ، اور مصروف ہونے کا ڈرامہ نہیں کر رہا۔ اس کی ٹھوڑی کو چومتے وہ اب بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کراچی سے واپسی پر وہ اسے ڈنر کے لیے باہر لے گیا تھا۔ عائشہ آپی کی کال آ رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپی؟ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، یہ بتاؤ روشنی کیسی ہے؟ اس کی دبئی سے واپسی ہو گئی ہے یا ابھی وہیں ہے؟ تم نے تو ایسے اسے چھپا کر رکھا ہے۔ ان کی بات پر وہ ہنسا تھا۔ روشنی میرے ساتھ ہی ہے اور ٹھیک بھی ہے، آپ خود بات کر لیں۔ فون اس کو تھما کر وہ خود کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ عائشہ اس سے کافی دیر باتیں کرتی رہی تھی۔ اتنے ماہ بعد اس کی عائشہ سے بات ہو رہی تھی۔ کئی بار عائشہ نے اس کا نمبر مانگا تھا اور وقار کسی نہ کسی طرح اس کی بات ٹال جاتا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے روشنی مسلسل مسکرا رہی تھی۔ عائشہ کے علاوہ اس کے دونوں بچوں نے بھی اپنی سویٹ مامی سے بات کی تھی اور اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں سے کتنا مس کر رہے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے صابرہ اور آئمہ کو ڈنر پر بلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب وقار گھر میں داخل ہوا۔ ان دونوں کو دیکھ کر انہیں سلام کرتے ہوئے وہ اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ روشنی کے لیے وقار کا ان دونوں کو اس طرح نظر انداز کرنا حیران کن تھا۔ وہ پچھلی بار صابرہ سے بہت خلوص اور اپنائیت سے ملا تھا۔ امی میں بھی آتی ہوں، ان سے معذرت کرتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ فرینچ ونڈو سے سوئمنگ پول کو دیکھ رہا تھا۔ روشنی کی طرف اس کی پشت تھی۔ زندگی میں اگر وہ کسی چہرے کو دوبارہ نہ دیکھنے کی خواہش کرتا تھا تو وہ ایک چہرہ تھا۔ اگر وقار کا بس چلتا تو ایک لمحہ بھی اسے اپنے گھر میں برداشت نہ کرتا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ غصے پر قابو پانے کی کوشش میں اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، لیکن اچانک روشنی کے نرم بازوؤں کی محبت بھری گرفت نے اس کے تنے ہوئے وجود کو موم کی طرح پگھلا دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کافی تھکے ہوئے ہیں، امی اور آئمہ آپ سے ملنے آئی ہیں۔ اس کی کمر میں اپنے بازوؤں کا گھیرا ڈالے وہ اسے بتا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ آئمہ آپ سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی، امی نے بہت تعریف کی ہے اس سے آپ کی۔ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ کیے بغیر بولی۔ وہ ابھی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ تم چلو، میں بس آ رہا تھا۔
خود کو پرسکون کرتے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ روشنی اس کی بات سن کر اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کتنا فرق تھا ان دونوں بہنوں میں۔ ایک اتنی سادہ اور معصوم، دنیا کے ہر فریب سے پاک، جس کا خلوص اس کے لہجے سے جھلکتا تھا، جس کی بیرے آنکھوں میں اسے صرف سچ نظر آتا تھا۔ اور آئمہ، دھوکے باز، لالچی، فلرٹ، جھوٹ کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کا وجود، اور آج اس نے اس لڑکی کو اس کے ایک اور جھوٹ کے ساتھ پکڑا تھا۔ اسے اتنے دنوں میں ایک بار بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ آئمہ اور روشنی کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ وہ جس آئمہ کو 1 سال سے جانتا تھا، اس نے تو اپنا تعارف ایک امیر خاندان کی اکلوتی بیٹی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا تھا جب اسے رات کو اعظم کے ساتھ دیکھنے کے بعد اگلے دن وہ اس سے ملنے چلا گیا تھا۔ تو میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی آئمہ؟ پچھلی رات سے کئی بار وہ اسے کال کر چکا تھا اور بہت مشکل سے اس سے ملنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ میں مصروف تھی، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ اور غالباً اس مصروفیت کا نام اعظم مسعود ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی کہ تم یہ سب جانتے ہو، اس کی ڈھٹائی پر حیران ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو آئمہ؟ کسی سے چند دن پہلے ملنے کے بعد تم میرے ساتھ اپنی 1 سال پرانی کمٹمنٹ کیسے ختم کر سکتی ہو؟ میں اعظم مسعود کو پچھلے 2 سال سے جانتی ہوں، میری فرینڈ کا کزن ہے وہ، کافی پرانی دوستی ہے اس کے ساتھ میری۔ تمہارا نمبر تو اس کے بعد آتا ہے۔ یاد ہے کیسے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے تھے؟ میں نے سوچا چلو تھوڑے دن انجوائے کرتے ہیں، ورنہ کہاں تم اور کہاں اعظم مسعود، وہ تنفر سے بولی تھی۔ یہ تم کہہ رہی ہو آئمہ؟ حالانکہ تم جانتی ہو تمہاری وجہ سے میں نے آپ ہی سے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم راضی تھی مجھ سے شادی کرنے کے لیے، اپنی والدہ سے بات کر چکی تھی، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تمہارے لیے وہ سب ٹائم پاس تھا۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اس کی باتوں سے ٹکرا گیا تھا۔ تو میں کیا کروں، یہ تمہارا مسئلہ، اور تمہیں ایسے جھوٹ بولنے کی ضرورت تھی بھی کیا؟ مجھ سے بہت سے لوگ شادی کے خواہش مند ہیں، اب ہر کسی سے تو میں شادی نہیں کر سکتی، وہ طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اپنی یہ بے عزتی وہ مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھی اس حسن کی دیوی سے اس لمحے شدید نفرت ہوئی تھی۔ دکھ محبت میں ٹھکرائے جانے کا نہیں تھا، بلکہ شوق اس ذلت نے دیا تھا جو کسی کے ہاتھوں بیوقوف بننے سے ملتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، ضدی۔ اسے وہ سب چاہیے ہوتا تھا جو وہ ایک بار منہ سے نکال دیتی تھی۔ وہ ذہین تھی، اور اسی وجہ سے سب گھر والوں کے دلوں میں اس کا نمایاں مقام تھا۔ روشنی اس کے برعکس پڑھائی میں کبھی بھی اتنی اچھی نہیں تھی۔ میٹرک تک اس کے گھر کے حالات دگرگوں تھے اور اس کی دنیا محدود۔ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے ہوئے اس کا باہر کی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اس نے روشنی کو جان مارتے دیکھا تھا، چند ہزار کی نوکری کے لیے جوتیاں چٹکھاتے دیکھا تھا۔ اسے روشنی نہیں بننا تھا، وہ آئمہ تھی۔ اسے بہت کچھ حاصل کرنا تھا، اور وہ بھی بغیر جدوجہد کے۔ روشنی کی قناعت پر اسے غصہ آتا تھا۔ اس کی ماں بھی روشنی کی طرح تھوڑے سے پیسوں پر صبر شکر کرتی، اور وہ اندر ہی اندر اس کی حماقت پر ہنستی تھی۔ روشنی دبئی چلی گئی تو گھر میں اچانک کھلا پیسہ آنے لگا۔ روشنی کے چلے جانے کے بعد صابرہ مکمل طور پر اس کے ہاتھ میں تھی۔ حالات بدلے تو صابرہ کی سوچ بھی بدل گئی تھی۔ کالج میں آ کر اس کا ملنا جلنا جس کلاس کی لڑکیوں سے ہوا تھا، اس نے اسے اپنے موجودہ حالات سے اور بھی شاکی کر دیا تھا۔ وہ ان جیسی بننا چاہتی تھی۔ لڑکوں سے اس کی پہلی دوستی 3rd ایئر میں شروع ہوئی۔ وہ اس کی کلاس فیلو کا بھائی تھا اور اس پر بری طرح فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے، گھوم پھر کر اسے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ اس سے کوئی جذباتی وابستگی نہیں رکھتی تھی۔ وہ خود بھی اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی مالی حالت بھی مستحکم نہیں تھی، پھر بھی وہ اس پر کافی خرچہ کرتا تھا۔ وہ جلدی اس سے بور ہو گئی تھی کیونکہ وہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پھر یک کے بعد دیگرے وہ چند اور لڑکوں سے دوستیاں کرتی رہی اور پہلے کی طرح ان کے ساتھ گھومتی پھرتی رہی، لیکن یہ دوستیاں محض ہوٹلنگ اور سینما کی حد تک تھیں۔ اس وقت وہ صابرہ سے سہیلی کے ساتھ جانے کا یا کالج میں ایکسٹرا کلاسوں کا بہانہ بنا لیا کرتی تھی۔ اعظم مسعود وہ پہلا شخص تھا جس سے ملاقات کے بعد وہ خود اسے رابطے کی کوششوں میں لگ گئی تھی۔ وہ ایک MNA کا بیٹا تھا، اسسٹنٹ کمشنر تھا اور بے تحاشا امیر اور مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا۔ اس سے روشنی کی ملاقات روبی کے گھر ایک پارٹی میں ہوئی تھی۔ وہ اس کا دور کا کزن تھا۔ اگلی بار وہ اسے ایک ہوٹل میں ملا تھا جہاں وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ ہائی ٹی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بار اعظم مسعود کو بھی اس میں دلچسپی پیدا ہوئی تھی اور اس سے ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ اسے ایک اور دنیا سے متعارف کروا رہا تھا۔ آزادی اور بے تحاشا دولت سے اس کا تعارف اعظم مسعود کی بدولت ہوا تھا۔ وہ اسے مہنگی مہنگی چیزیں خرید کر دیتا، پرفیوم، قیمتی سوٹ، 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانے اور نئے نئے موبائل فون اسے اعظم کی مہربانی سے ملے تھے۔ اس میں ایسی کشش تھی کہ اعظم جیسا گھاگ اور فلرٹ طبیعت فطرت شخص بھی پوری طرح اس کے قبضے میں تھا۔ اس میوزیکل کنسرٹ کے ٹکٹ بھی اسے اعظم مسعود نے ہی بھجوائے تھے، کیونکہ اس نے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود ایسی جگہوں پر نہیں جاتا تھا اور وہیں اسے وقار ملا تھا۔ اسے وقار سے دوستی میں دلچسپی نہیں تھی کیونکہ وہ اعظم مسعود جیسے حکم کا اکا گوانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وقار اس میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اعظم کی پوسٹنگ حاصل پور میں تھی
कौन सा वो उसकी निगरानी करवाता था, इसलिए वकार के साथ वक्त गुजारी में क्या हर्ज था। और फिर वकार से भी उसे फ़ायदा ही मिल रहा था। वकार को उसने अपनी हकीकत नहीं बताई थी, उसे ज़रूरत भी नहीं थी। आज़म उसके बैकग्राउंड के बारे में सब जानता था। रूबी की वजह से उसे पता चल जाता, इसलिए उसे छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। शुरू में साबरा उससे इन महंगे तहाइफ की वजह से सवाल जवाब करती थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी ये सब काबिल कबूल हो गया था। ये ज़रूरी तो नहीं था कि वो लोग तमाम उम्र एक मुआशी हालात के साथ सारी ज़िंदगी गुजर बसर करते। वकार को आयमा ने एक ऑप्शन के तौर पर रखा हुआ था, लेकिन जिस दिन आज़म मसूद ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया, उसने वकार से पीछा छुड़वा लिया था। खाने की मेज़ पर वो खामोशी से बैठा था। वो बाहर आना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो रोशनी को दुख नहीं दे सकता था। साबरा के साथ वो मामूल के अंदाज में बातचीत कर रहा था। आयमा की मानी की इस मुस्कुराहट देखकर भी वो जानबूझकर उसे नज़रअंदाज कर रहा था। रोशनी यही समझ रही थी कि वकार का उसे नज़रअंदाज करना इसलिए है क्योंकि उसकी जिद और दबाव की वजह से रोशनी को क्लब जाना पड़ा। वो वकार की जहनी कैफियत से अनजान थी, जो उस वक्त सिर्फ ये सोच रहा था कि उसे किन अल्फाज में रोशनी को अपने और आयमा के बारे में बताना है। वह नहीं चाहता था इससे पहले आयमा रोशनी से कोई बात बताए, वो आयमा से कुछ भी उम्मीद कर सकता था। रोशनी को लेकर आना बेटा, साबरा जाने से पहले उसे कह रही थी। रोशनी जानती थी वो बहुत मसरूफ़ है, और फिर वकार के और उनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो उसे वहाँ लेकर जाने के लिए इसरार नहीं कर सकती थी। अम्मी, वकार बहुत मसरूफ़ हैं आजकल अपने काम के सिलसिले में, आप फिक्र न करें, कुछ दिन तक मैं खुद आ जाऊंगी आपसे मिलने। वकार को मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। मैं जितना भी मसरूफ़ हूँ तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता हूँ, उसकी तरफ प्यार से देखते हुए उससे कह रहा था। मुस्कुराते हुए बेख्तियार रोशनी ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा था। ये इजहार तशक्कुर था जो वो खुद को मिलने वाले उस्मान के बदले में उस वक्त करना चाहती थी। आप फिक्र न करें आंटी, हम जल्द ही आपकी तरफ चक्कर लगाएंगे, वो अब साबरा से कह रहा था। आयमा चुपचाप खड़ी उन दोनों को देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था जिसे रोशनी समझ नहीं पाई थी। उन लोगों को ड्राइवर के जरिए घर भिजवा कर वो दोनों अपने कमरे में आ गए थे। रोशनी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो शीशे के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब वकार ने कुछ सोचते हुए अपनी बात शुरू की, लेकिन उसी पल उसका मोबाइल बजना शुरू हो गया था। रिचर्ड की कॉल आ रही थी। उससे बात करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया था। स्टडी में आकर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने थे जो रिचर्ड उसे ईमेल कर चुका था। उन फाइल्स को चेक करने के बाद वो एक बार फिर रिचर्ड को कॉल करने बैठ गया था। अपने कामों से फारिग होकर वो जब तक कमरे में आया, रोशनी तकरीबन सो चुकी थी। वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी थी। उसने सोचा वो उसे पहली फुर्सत में कल सब कुछ बता देगा। वो सुबह जल्दी ऑफिस आ गया था और काफ़ी मसरूफ़ था। आप लंच पे घर आ जाएं वकार, आपकी फेवरेट डिश बना रही हूँ, रोशनी उसे फ़ोन पर कह रही थी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया था। वो ऑफिस में काफ़ी बिजी था। अपने सामने पड़ी फाइलों से सर उठाकर उसने खुद को पुरसुकून करने के लिए सर कुर्सी की पुश्त पर टिका दिया। अभी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, उसके बाद घर आऊँगा, फिर लंच के बाद दोबारा ऑफिस, काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा, वो सोचते हुए बोला। ओह, मतलब आप नहीं आ सकते, उसने सर झुकाए हुए मुरझाए हुए लहजे में कहा। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप मेरे ऑफिस आ जाएं? आज मैं आपको अपनी फेवरेट जगह पर लंच करवा दूंगा, वो उसी के लहजे में कह रहा था। और मेरे बनाए खाने का क्या होगा? वो मसनूई नाराज़ी से बोली थी। वो मैं डिनर में खा लूँगा। जवाब फ़ौरन आया था। ठीक है, फिर मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। वो बखुशी राज़ी हो गई थी। उसने फ़ोन पर बात करके वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। उस लड़की में जादू था। कितनी भी थकन और मसरूफियत होती, वो उसे मिनटों में अपनी बातों से पुरसुकून कर देती थी। मीटिंग से फारिग होकर वो अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था जब उसकी सेक्रेटरी ने उसे एक लड़की के बारे में बताया था जो उससे मिलना चाहती थी। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? अपने दफ्तर में आयमा को देखकर उसका पारा चढ़ गया था। वो उसकी हठधर्मी पर हैरान रह गया था। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ़ नहीं समझती थी वकार हसन। तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरी उस कम अकल बहन से शादी कर लोगे? सुनो आयमा, ये मेरा दफ्तर है और मैं यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता। तुम यहाँ से फ़ौरन चली जाओ। वकार उसे लंच पर बुला रहा था, इसीलिए वह 1 बजे उसके ऑफिस पहुंची थी। वह यहाँ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए किसी की मामलत किए बगैर वो वकार के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। शीशे की कैबिन में बैठी वकार की सेक्रेटरी को देखकर उसने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया था, जो उसे देखकर अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी। उसे बैठने का इशारा करके वह वकार के कमरे के दरवाज़ा खोल रही थी जब अपने कानों में पड़ती आयमा की आवाज़ सुनकर वह ठटक गई थी। मुझे उसे देखकर तरस आता है। कैसे बच्चों की तरह वो इस लॉलीपॉप से बहेली हुई है जिसे तुमने मोहब्बत का नाम दिया है। बेचारी ये भी नहीं जानती कि चंद माह पहले तक उसका मोहब्बत करने वाला शौहर मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा था, मेरे लिए दीवाना था। मैं दिन कहती तो वो दिन दोहराता था और मेरे रात कहने पर उसकी रात होती थी। अब मैं ये कैसे मान लूँ कि अचानक तुम्हें मेरी बहन से मोहब्बत हो गई है, जो न सूरत में मुझसे बेहतर है, न उसके पास मेरे जैसी तालीम है। यकीनन जो सब कुछ मुझे जेलस करने के लिए किया होगा, वो तंजिया लहजे में बोली थी। आयमा तुम, उसे आगे वो कुछ कह नहीं पाया था। वो दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर उसने चौंक कर देखा था।
میرے کمرے کے باہر کون تھا؟ انٹرکام پر وہ اپنی سیکرٹری سے معلوم کر رہا تھا۔ سر، آپ کی مسز تھی۔ وقار کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتا تھا لیکن یہ سب اس تک اس انداز میں پہنچے گا؟ یہ وہ آخری بات تھی جو اس نے سوچی تھی۔ اپنے موبائل سے اس کا نمبر ڈائل کرتے وہ باہر کی طرف بھاگا تھا۔ آئمہ اس کے آفس میں ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھر جا رہا تھا، اپنی شادی کے پہلے چند ہفتوں میں اپنے رشتے میں آئی اس غلط فہمی کو اسے فوراً دور کرنا تھا۔ اس کا موبائل بند تھا، اس کا اس طرح وقار سے بغیر ملے چلے جانا اسے اپسیٹ کر رہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کتنی بات سنی تھی اور اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا تھا، لیکن وہ حیران تھا چند منٹ میں وہ غائب کہاں ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے بھی پوچھا لیکن اس نے بھی اسے آفس ڈراپ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر پہنچ چکا تھا لیکن روشنی گھر پر نہیں تھی۔ چند بار اس کا موبائل پر کال کرنے کے بعد وہ صابرہ کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ اگر گھر نہیں آئی تو اپنی والدہ کے پاس گئی ہوگی، یہی سوچ کر وہ صابرہ کی طرف چلا گیا تھا۔ روشنی وہاں بھی نہیں تھی۔ صابرہ اس کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر ان دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا ہے کہ روشنی اسے بتائے بغیر کہیں چلی گئی ہے۔ بوجھل دل سے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے ہوئے اس نے کئی بار گھر میں کال کر کے ملازمہ سے روشنی کے بارے میں پوچھا۔ روشنی بی بی ابھی تک نہیں آئی ہے، ہر بار کا دہرایا جملہ اس کے کانوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ ہر جگہ اسے تلاش کر چکا تھا سوائے دفتر کی پچھلی طرف کے، جہاں وہ بہت دیر اکیلی بیٹھی رہی تھی، پھر وہاں سے نکل کر ایک نزدیکی پارک میں آ گئی تھی۔ تم وقار کو کب سے جانتی ہو؟ چند جملے جس کے کانوں تک پہنچے تھے، ان سے وہ اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ آئمہ اور وقار ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بہت دیر تک قریبی پارک میں بیٹھے رہنے کے بعد وہ آئمہ کے پاس آ گئی تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو چکے۔ کیا رشتہ تھا تم دونوں کے درمیان؟ کیا یہ تمہیں وقار نے نہیں بتایا کہ اس کا اور میرا کیا رشتہ تھا؟ محبت کرتا تھا وہ مجھ سے، مرتا تھا دل و جان سے مجھ پر، شادی کرنا چاہتا تھا مجھ سے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی آپی؟ وقار بہت سی لڑکیوں سے ملتے ہیں، اپنے پروفیشن سے اور دوستانہ طبیعت کی وجہ سے ان کی کافی بے تکلفی ہے لڑکیوں کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہو۔ اسے نتاشا یاد آئی تھی۔ آپی، تم اگر بے وقوفوں کی جنت میں رہنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں کم سے کم تم سے یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ ہاں اس کے دوستانہ رویے کی وجہ سے مجھے یہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ 1 سال میرے پیچھے پھرتا رہا ہے وہ۔ اپنی بہن سے یہاں تک کہہ چکا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کر لی کیونکہ وہ اس کی شادی اپنی نند سے کروانے میں انٹرسٹڈ تھی۔ میرے اور اس کے درمیان تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہو گئی، اس نے تم سے شادی کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ میں اسے اپنی بہن کے ساتھ دیکھوں گی تو جیلس ہو جاؤں گی، اس سے پیچ اپ کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں تو پہلے ہی اس کے ساتھ جھگڑنے کے بعد کافی شرمندہ تھی۔ تمہیں اس کے ساتھ دیکھا تو مجھے اس پر اور بھی ترس آیا۔ اب کہاں تم اور کہاں میں؟ یہ وقار کا سٹینڈرڈ تو نہیں ہے۔ تم جیسی سیدھی سادھی اور معمولی شکل و صورت کی انٹر پاس بیوی اس کے سٹیٹس سے کہاں میچ کرتی ہے؟ لیکن مجھے تمہارے لیے بھی بہت افسوس ہوتا ہے۔ اسے کم سے کم میری بہن کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اسی بات پر اس سے جھگڑا کرنے میں آج اس کے آفس گئی تھی۔ آئمہ کے انکشاف پر اس نے گہری سانس لی تھی تو یہ تھی وہ وجہ جو وقار کو بازار میں بکتی ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر لانا تھا۔ کتنی تحقیر تھی آئمہ کی باتوں میں اس کے لیے۔ یہ وہی آئمہ تھی جس کے روشن مستقبل کے لیے اس نے اپنی زندگی مختص کر دی تھی، جس کی خوشیوں پر وہ اپنا آپ قربان کر سکتی تھی۔ آج وہ اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کی بہن معمولی صورت اور کم تعلیم یافتہ ہے، لیکن اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا۔ آئمہ ان تمام خصوصیات کی مالک تھی جو کسی بھی قابل اور کامیاب شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ وہ سچ میں بے وقوفوں کی جنت میں ہی تو رہتی تھی، جو یہ نہیں جان پائی کہ اس کا اور وقار کا کیا مقابلہ۔ وہ زمین تھی اور وقار آسمان۔ ان دونوں کا ملاپ کیسے ممکن تھا؟ زمین کتنی بھی خوبصورت ہو، اس کا آسمان سے کیا مقابلہ؟ آئمہ کی باتوں سے وہ ٹھہ گئی تھی، بوجھل قدموں سے چلتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتا ہوں۔ فون پر اسے جگہ بتا کر وہ خود بھی آفس سے نکل گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ وہاں موجود تھی، ہمیشہ کی طرح متاثر کن، خوبصورت اور مغرور۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ وہ جانتی تھی وقار اسے ضرور کال کرے گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ حیرت سے مر جاتی۔ اب تک جتنے بھی لڑکوں سے اس نے دوستی کی تھی وہ سب اس کے لیے اتنے ہی بے چین تھے، اس کے ایک اشارے پر کھینچے چلے آتے تھے، اور یہ شخص تو اس پر دل و جان سے فریفتہ تھا۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت وہ بھی کبھی بھول نہیں سکتی تھی، حالانکہ وہ بھی انہی بے وقوف مردوں کے قبیلے میں سے تھا جو لڑکیوں کی خوبصورتی اور ان کی اداؤں کے دیوانے ہوتے ہیں، اور اسے مردوں کو بے وقوف بنانا آتا تھا۔ شروع میں وہ اسے ایک اچھا ٹائم پاس لگا تھا اور اسے ایک شادی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اعظم مسعود بھلے فلرٹ تھا، لیکن اس جیسا سٹیٹس اور مضبوط بیک گراؤنڈ وقار کے پاس ہرگز نہیں تھا۔ اور پھر اعظم مسعود نے اسے شادی کی پیشکش کی تو وقار سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، لیکن اس کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وقار نے اسے اعظم کے ساتھ دیکھ لیا تھا اور وہ خود ہی اس کی جان چھوڑ چکا تھا۔ اعظم کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، اور یہ خوشی قائم بھی رہتی اگر وہ وقار کے ساتھ روشنی کو نہ دیکھ لیتی۔
हतक महसूस की थी उसने। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वकार उसे छोड़ने के बाद उसकी मामूली शक्ल सूरत की कम तालीम याफ्ता बहन से शादी कर लेगा। था क्या उसमें, ना शक्ल ना तालीम, सारी जिंदगी बसों के धक्के खाने वाली, चंद हजार रुपए के लिए खुद को हलकान करने वाली उस बेवकूफ सी रोशनी को वो वकार के साथ देखकर हैरान रह गई थी। कितने मान से वो उसका जिक्र कर रही थी, किस गुरूर से वो उसके बाजू पर अपना हाथ धरे रखे बैठी थी। वो मंजर देख कर उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसके महंगे कपड़े, कीमती डायमंड और वो घर जहाँ वो किसी मलिका की तरह बैठी थी। हसद और गुस्से में वो उस घर से निकली थी जिस रोशनी को सारी जिंदगी उसने इस और कुर्बानी देते देखा था। आयमा को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। रोशनी को परेशान करके उसे मजा आता था, तस्कीन मिलती थी। 50,000 की क्या हैसियत रखते थे उसके लिए। वो किसी से ना भी कहती तब भी उसके पास इतने बेशुमार कीमती तोहफे मौजूद थे जिन्हें बेचकर वो अपनी फीस अदा कर सकती थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करती? उसे लोगों को आजमाने में मजा आता था और अगर रोशनी ने उसकी जिम्मेदारी उठाई थी तो ये उसको पूरी करनी थी। वो नहीं जानती थी रोशनी ने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया था, लेकिन उसकी सोच के मुताबिक उसने वो पैसे भिजवा दिए थे। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया था जो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। वो किसी सूरत रोशनी को वकार के साथ नहीं देख सकती थी। अचानक उसे वकार के में दिलचस्पी पैदा हुई थी। अचानक से उसे वकार में दिलचस्पी दोबारा पैदा हो गई थी और अब उसे वकार चाहिए था। वकार की नाराज़ी उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक थी, लेकिन वो जल्द उसे मना लेगी। वो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता था। और रोशनी को तो जो कुछ वो बता चुकी थी, उसके बाद अगर वकार उसे ना भी छोड़ता, रोशनी उसे खुद छोड़ देगी। उसने बहुत सोच समझ कर सारी प्लानिंग की थी। वो कुर्सी खींच कर उसके बिल्कुल सामने बैठा बहुत गौर से उसकी तरफ देख रहा था। मैं जानती थी तुम मुझे ज़रूर कॉल करोगे, उसने एक अदा से कहा। तुमने ठीक सोचा था, कॉल तो मुझे करनी ही थी, तुमसे एक मुलाकात तो ज़रूरी थी। वो बहुत संजीदगी से कह रहा था। बस एक मुलाकात? मैं तो समझी थी तुम्हें मुझसे बार बार मिलने में दिलचस्पी है, उसने मानी खेज अंदाज में कहा। तुमने गलत सोचा। आज के बाद ना मुझे तुमसे मुलाकात में दिलचस्पी है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट है। मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया कि अगर तुमने मेरे या रोशनी के दरमियान आने की कोशिश की तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। आज जो कुछ हुआ उससे तुम मेरे और रोशनी के दरमियान दरार नहीं डाल सकती, लेकिन मेरी तुम्हें वार्निंग है, रोशनी को मुझसे बदगुमान करने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। वो बहुत सख्त और हमवार लहजे में उसे कह रहा था। तुम उस बेवकूफ़, जज्बाती और मामूली सी लड़की के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो? वो शौक के आलम में थी। मामूली वो नहीं बल्कि मामूली तुम हो। जिस सूरत पर इतना गरूर है तुम्हें, उसमें तुम्हारा अपना कोई कमाल नहीं है। इस सूरत के पीछे छुपे अपने घिनौने चेहरे को कभी मेरी नज़रों से देखो, तुम्हें खुद से नफरत हो जाएगी। तुम उसी दिन मेरे दिल से उतर गई थी आयमा, जिस दिन तुम मेरी नज़रों से गिरी थी। मैंने ज़िंदगी में अगर कोई दुआ सच्चे दिल से की है तो वह यही थी कि मुझे तुम्हारी शक्ल कभी देखनी ना पड़े। तुम हो क्या चीज़? तुम जैसी लड़कियां किसी इज्जतदार आदमी की बीवी तो क्या दोस्त बनने के काबिल भी नहीं है। वो बहुत तल्खी से कह रहा था और आयमा का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारी दोस्त बनने के भी काबिल नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुम क्या समझते हो जिस रोशनी की वजह से तुम मुझे धिक्कार रही हो वो अब तुम्हारे साथ रहेगी? सब बता चुकी हूँ मैं उसे, अपने और तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ उसे, वो बहन है मेरी, और कितनी जज्बाती और बेवकूफ़ है उसका शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। आज जो उसे पता चला उसके बाद वो खुद तुम्हें छोड़ देगी। उसे मुझसे ज़्यादा तुम पर एतबार नहीं है। वो गुस्से से पागल हो रही थी, ये सोचे बगैर के इर्द गिर्द कितने लोग उसे देख रहे थे। वो हिज़ियानी कैफियत में बोले जा रही थी। रोशनी मेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तुम ये भूल जाओ कि मैं दोबारा कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूंगा। अपनी बात खत्म करके वो कुर्सी पर धकेलता वहां से चला गया था। गुस्से में अपनी उंगलियों का मरोड़ती वो उसे वहां से जाता देखती रही थी। वकार घर में दाखिल हुआ तो वो बुरी तरह डिस्टर्ब था। अपने कमरे में दाखिल होकर बेदिली से टाई की नोट खोलते उसने अपना कोट बेड पर फेंका था। पिछला दरवाज़ा खुला था और वो स्विमिंग पूल के किनारे गुमसुम बैठी थी। धीमे कदमों से चलता वो उसके करीब आया था, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। कुछ कहे बगैर वो उसके बराबर बैठ गया। तुम यहाँ बैठी और मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। जिंदगी एक बार फिर बहुत उलझ गई है। जितना सुलझाने की कोशिश कर रही हूँ उसे हाथ ही नहीं आता। उसका लहजा बहुत टूटा हुआ था। उसके चेहरे की तरफ देखे बगैर भी जानता था कि उसकी आवाज़ में लर्जिश का सबब उसके आंसू हैं। रोशनी, तुम मुझ पर एतबार करती हो? ये सवाल था या शिकायत वो जान नहीं पाई थी। उसने मुंह उठाकर पहली बार वकार की तरफ देखा। वो उसे बहुत थका और बिखरा हुआ लगा था। क्या ये शख्स नाकाबिल एतबार हो सकता है? क्या ये शख्स उसकी बहन से बदला लेने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता है? क्या ये शख्स उसकी बहन के कहने पर उसे छोड़ सकता है? बहुत सारे सवाल थे जो उस वक्त सांप की तरह फन उठाए उसके दिल में उठे थे और
اور ان سب کا صرف ایک جواب تھا، نہیں، یہ دھوکے باز نہیں ہے۔ اس کے ہر لفظ پر اسے آنکھیں بند کر کے یقین تھا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں روشنی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مجھے تم سے محبت کب اور کیسے ہوئی میں نہیں جانتا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو آپ کو پہلی نظر میں اپنا بنا لیتے ہیں، بلکہ تم اوس کی طرح قطرہ قطرہ دل میں اترتی ہو۔ جب تم یہاں تھی میں ایک بار بھی اس احساس سے نہیں گزرا تھا۔ اپنے کمرے میں تمہاری موجودگی مجھے پریشان کرتی تھی، مجھے اپنی پرائیویسی میں خلل محسوس ہوتا تھا، لیکن جس دن تم یہاں سے گئیں میں تمام رات سو نہیں پایا تھا۔ بار بار میری نظریں اس خالی صوفے پر جاتی اور میں الجھ جاتا، اس سوئمنگ پول کے کنارے تمہیں بیٹھے دیکھنے کی جیسے عادت سی ہو گئی تھی۔ مجھے یہ خالی جگہ پریشان کرتی۔ چند بار تمہارے ہاتھوں کی بنی کافی کا ذائقہ میں عفت بی کی بنائی کافی میں کھوجتا اور ہر بار مایوسی ہوتی۔ عائشہ آپی کو چاہ کر بھی میں یہ نہیں کہہ پایا کہ تمہیں چھوڑ چکا ہوں جیسا کہ میں نے پلان کیا تھا۔ تمہاری ہر چیز اس کمرے میں تمہاری امانت کی طرح رکھی رہی، میری الماری میں رکھے تمہارے کپڑوں سے لے کر میری ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تمہارا پرفیوم اور کاسمیٹکس بھی میں وہاں سے ہٹا نہیں پایا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں کئی بار دبئی آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تم وہاں نہیں ہوگی۔ میں 2 بار اس کلب میں گیا، میں تمہارا پتہ جانتا تھا، چاہتا تو تم سے مل سکتا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں یہ لگے کہ میں تم سے اسپیشلی ملنے آیا ہوں۔ بے مقصد مال میں گھومتے ہوئے کسی سڑک پر چلتے تم کہیں اچانک سے میرے سامنے آ جاؤ اور میں تمہیں ایک نظر دیکھ سکوں، یہ بہت بچگانہ خواہش تھی، لیکن میں اپنی اس خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تمہیں بے حد چاہنے لگا تھا اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں تم سے پہلے کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے تمہیں صرف اس لیے نہیں بتائی کیونکہ میں تمہیں اس بات سے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں خود اس دھوکے اور بے عزتی کو بھولنا چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آئمہ تمہاری بہن ہے، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ آئمہ تمہاری بہن ہے تو میں تمہیں سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ جہاں تک آئمہ سے میری وابستگی کا تعلق ہے میں اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ میں نے اس سے سچے دل سے محبت کی تھی، لیکن وہ اسی دن میرے دل میں اپنا مقام کھو چکی تھی جب میں نے اسے اعظم مسعود کے ساتھ دیکھا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرتے وقت وہ نہ میری زندگی میں تھی اور نہ میرے دل میں۔ آئمہ کہتی ہے کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کے معیار کی آپ کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ، میں کسی بھی طرح آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ وہ غلط کہتی ہے، تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو کیونکہ تمہارا دل صاف ہے، اس میں دنیا کا سب سے حسین جذبہ محبت بھرا ہوا ہے۔ تم ہر طرح سے وقار حسن کی بیوی بننے کے لائق ہو، تم میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو کوئی بھی شخص اپنی بیوی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہتا، یہ عائشہ آپی بھی کہتی ہیں۔ تم سے چند دن کی ملاقات میں وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی، ان کے بچے تمہارے فین ہو گئے۔ خود کو آئمہ کی نہیں میری نظروں سے دیکھو روشنی، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کیا ہو۔ خود کو اس احساس کمتری سے نکالو کہ تم آئمہ سے کسی طور پر کم ہو، بلکہ آئمہ کا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ جھوٹ اور دھوکے کا پلندہ ہے، اس کا ہر لفظ جھوٹ ہے، اس کی ہر ادا فریب ہے۔ میں آئمہ سے نہیں تم سے محبت کرتا ہوں روشنی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ وقار اس کے کندھے پر سر ٹکایا وہ کہہ رہی تھی۔ وقار نے نرمی سے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ آدھی رات کو اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھا کر اس نے ادکھری آنکھوں سے جلتی بجھتی اسکرین کو دیکھا۔ صابرہ کی کال آ رہی تھی۔ امی اس وقت کیوں فون کر رہی ہیں؟ اس نے جلدی سے کال ریسیو کی۔ وقار نے پاس پڑا لیمپ آن کیا، اس بے وقت کی کال سے وہ بھی جاگ گیا تھا۔ ہیلو امی، روشنی نے کہا۔ دوسری طرف صابرہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ امی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ وہ پریشانی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں ان سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے روشنی، تم جلدی سے آ جاؤ، وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے امی؟ آئمہ تو ٹھیک ہے نا؟ اعظم مسعود نے آئمہ کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا۔ اسے لگا صابرہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ وہ دونوں ان کی کال آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے پاس آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی کہ وہ آئمہ کو کئی دن سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ آئمہ اس سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ ایک ہی دھن سوار تھی اس کے سر پر کہ اسے صرف وقار سے شادی کرنی ہے۔ جس دن اس نے وقار کو تمہارے ساتھ دیکھا تھا وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وقار تمہارا نہیں روشنی کا نصیب ہے، اپنی بہن کا گھر مت برباد کرو، لیکن اس پر تو جیسا جنون سوار تھا، حسد اور غرور اس پر حاوی ہو گیا تھا۔ وقار کو چھوڑنے کے بعد اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے۔ اعظم مسعود سے اس کا بہت جھگڑا ہوا تھا۔ شدید غصے کے عالم میں وہ یہاں آیا تھا اور پھر آئمہ کے یہ کہنے پہ یہ کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، وہ غصے اور جنون میں آ گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اعظم مسعود فرار ہو چکا تھا۔ آئمہ کی حالت تشویشناک تھی، وہ ہسپتال میں تھی، بچ گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ بری طرح مسخ ہو چکا تھا۔ صابرہ کے گھر کو حرام برپا تھا جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ روشنی صابرہ کو سنبھال رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ڈھہ گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوئے، میں اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائی، اس کی ضد کے آگے ہار مان گئی۔
اس کے دکھائے سبز پاک کے لالچ میں آ کر میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی۔ وہ کیا کر رہی ہے، کس سے کیوں ملتی ہے، کس کس سے ملتی ہے، میں سب جانتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ وہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھے بغیر آخری سیڑھی پر پہنچ جانا چاہتی تھی، اور میں نے اسے یہ نہیں بتا پائی کہ آخری سیڑھی سے گرنے والوں کو چوٹ بھی زیادہ لگتی ہے۔ سب میرا قصور ہے۔ اپنی ایک بیٹی کو تو میں نے محنت کی بھٹی میں جھونک دیا اور دوسری کے لیے اپنا معیار بدل دیا۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ سب میری غلطی ہے، میں نے اسے امیر اور آزاد خیال لڑکوں سے دوستی کرنے سے روکا نہیں۔ وہ یہ باتیں پچھلے 3 دن میں دسیوں بار دہرا چکی تھی۔ روشنی 3 دن سے ان کے پاس تھی۔ ان 3 دنوں میں اس پر وہ انکشاف ہوئے تھے جن سے وہ پچھلے 2.5 سال سے بے خبر تھی۔ اسے صابرہ سے شکایت تھی، لیکن وہ اس کی ماں تھی اور غم سے نڈھال تھی۔ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ان کے ساتھ اس دکھ میں شریک تھی۔ خود کو سنبھالے امی، جو ہو گیا اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ باتیں اپنے وقت پر نہ ہوں تو محض پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ غلط راستوں پر چلنے کا انجام صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صابرہ سے کہے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ آئمہ کو معاف کر دینا روشنی۔ صابرہ کے الفاظ اس کے دل میں نشتر کی طرح چبھے تھے۔ وہ اب بھی اسی کی حمایت کر رہی تھی، لیکن وہ آئمہ کو کیسے معاف کر دے جس نے اسے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی؟ وہ اپنا انجام بھگت چکی تھی، لیکن اس کا دل شاید اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ اسے معاف کر پائے۔ کچھ وقت لگے گا اسے بھولنے میں کہ اس کی سگی بہن نے اس کے ساتھ کتنا برا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وقار آج اسے لینے آیا تھا۔ پچھلے دنوں وقار نے اس کا بہت ساتھ دیا تھا۔ FIR درج ہونے کے بعد پولیس ابھی تک اعظم مسعود کو ڈھونڈ نہیں پائی تھی، اور یہ وقار تھا جس کی بدولت وہ دونوں ماں بیٹی پولیس کے چبھتے ہوئے سوالات سے بچ پائی تھی۔ ہسپتال میں آئمہ کا بہترین علاج بھی اسی کی بدولت ہو رہا تھا، اور وہ یہ سب روشنی کی وجہ سے کر رہا تھا۔ چلیں روشنی۔ وقار دروازے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اپنے گھر واپس جانا تھا، وہ گھر جس کی بنیاد اس نے خلوص اور محبت سے رکھی تھی۔